السلام علیکم کے اس کے ناول پہ آپ سب کو ویلکم۔ ایک خوبصورت ناول پیش کر رہے ہیں جس کا نام ہے روشنی میرا استعارہ ہے۔ ناول کی رائٹر ہیں اسماء اشرف۔ چلیے چلتے ہیں ناول کی جانب۔ ابو کو بستر پر لیٹے لیٹے جانے کیا سوجی، اسے تایا کے ساتھ جانے کا حکم صادر فرما دیا۔ وہ حیران تھی، تایا تو ابو کی عیادت کے لیے آئے تھے نا، کہ اسے لینے کے لیے، اور بھلا وہ ابو کو اس حالت میں چھوڑ کر جا بھی کیسے سکتی تھی؟ اور پھر تایا کے گھر کا ماحول جہاں اسے تو سانس کی آمد و رفت بھی دشوار ہی لگتی تھی، وہاں جا کر رہنا کس قدر مشکل تھا۔ اس کی پرورش خالص مذہبی ماحول میں ہوئی تھی۔ اس کے کچھ خاص نظریات اور خیالات تھے جن پر وہ سختی سے قائم تھی، اور ابو اس بات کو اچھی طرح جانتے تھے کہ ان کی بیٹی وہاں مس فٹ ہی ہوگی، مگر شاید انہیں اس کی تھکاوٹ اور مسلسل محنت کا خیال تھا جو وہ پچھلے 3 ماہ سے کر رہی تھی۔ پہلے BA کے امتحانات کی تیاری، پھر لگاتار پیپرز، اور اس کے فوراً بعد ابو کی بیماری اور تیمارداری۔ وہ ابھی پیپرز دے کر فارغ ہی ہوئی تھی کہ ابو کو دفتر میں بیٹھے بیٹھے شدید قسم کا درد اٹھا۔ انہیں تو ہسپتال سے اطلاع ملی۔ دونوں ماں بیٹیاں بدحواس و پریشان۔ جو ہسپتال پہنچی تو پتہ چلا ابو کو دل کا دورہ پڑا ہے۔ بس پھر وہ تھی اور آنسو۔ ساری رات ابو کے سرہانے جاگتے اور انہیں اس حال میں دیکھ کر آنسو بہاتے گزر جاتی۔ حالانکہ امی اور ابو دونوں ہی اسے سمجھاتے، مگر جانے کیوں وہ آواز بھاگتا ہوئے جا رہی تھی۔ جب بیساکھی ایک ہی ہو تو اس کے ٹوٹ جانے کا تصور ہی آواز بھاگتا کرنے کو کافی ہوتا ہے۔ اور پھر 1 ہفتے بعد ابو ڈسچارج ہو کر گھر واپس آ گئے۔ تایا ابو اور تائی اماں 2-3 بار انہیں دیکھنے آئے۔ اب وہ تیزی سے روبہ صحت تھے، مگر وہ پھر بھی پریشان اور خوفزدہ تھی۔ حالانکہ ابو بار بار کہتے، میری بیٹی تو نماز پڑھتی ہے اور نماز پڑھنے والے کبھی پریشان نہیں ہوتے، مگر وہ جو بے یار و مددگار رہ جانے کا خوف اس کی روح سے چمٹ گیا تھا، اس کے طویل سجدے بھی اسے اس خوف سے نجات نہ دلا سکے۔ اور اب جب تایا تقریباً 1 ماہ بعد بھائی کو دیکھنے آئے تو ابو نے ایک نئی ہی بات کہہ دی کہ وہ ان کے ساتھ چلی جائے۔ اس نے بتیرہ انکار کیا، مگر دونوں بھائیوں نے ایکا کر لیا اور اسے تیار ہوتے ہی بنی۔ یہ نہیں تھا کہ تایا اچھے نہ تھے۔ تایا ابو میں تو اسے ابو کی جھلک نظر آتی تھی، مگر ان کے گھر کا آزاد ماحول اور پھر 2 عدد لڑکوں کی موجودگی سے خائف کر رہی تھی، اور لڑکے بھی وہ جو ہر معاملے میں اس سے آگے تھے۔ وہ تو ان کے سامنے بالکل پینڈو اور جاہل تھے۔ چلتے وقت ابو نے صرف اتنا کہا تھا، بیٹا تم میری زندگی کا واحد سرمایہ ہو۔ تمہاری تربیت میں ہم دونوں میاں بیوی نے اپنی جان ماری ہے، اور خدا کا شکر ہے ہم نے تمہارے لیے جیسا سوچا تھا تمہیں ویسا ہی پایا۔ جن لوگوں کے درمیان تم جا رہی ہو وہ آزاد ماحول کے پروردہ ہیں، ان کے اپنے رنگ ہیں اور ہمارا اپنا انداز فکر۔ ہمیں ان کے رنگ میں نہیں رنگنا، یہ طے شدہ بات ہے۔ باقی کسی چیز کو اپنانا نہ اپنانا تمہاری مرضی ہے۔ ہماری تربیت نے تمہیں اتنا شعور تو دیا ہے کہ تم برے بھلے کی تمیز کر سکو۔ بیٹا مجھے یقین ہے تم بھلائی کا سودا کرو گی، بس مجھے اور کچھ نہیں کہنا۔ ابو جب تیز ہوا چلتی ہے تو تناور درخت کی شاخیں تو ہلا سکتی ہے، مگر اسے جڑ سے نہیں اکھاڑ سکتی۔ میری جڑیں بھی اپنی روایت کی زمین میں بہت دور تک پھیلی ہوئی ہیں، نئی ہوائیں میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ اس نے ابو کے ساتھ ساتھ خود کو بھی یقین دلایا، اور تایا ابو کے ساتھ آ گئی۔ تایا کے 3 ہی بچے تھے، ایک بیٹی جو کہ شادی شدہ تھی، پھر ایک بیٹا ہشام اور دوسرا بیٹا حسام۔ بہت عرصہ پہلے جب کہ وہ خود بھی جوان تھے، اپنا آبائی گاؤں چھوڑ کر شہر آ گئے تھے۔ یہاں کاروبار خوب پھیلا، روپے کی ریل پھیل تھی، کسی چیز کی کمی نہ تھی، اور جو کہا گیا ہے کہ دولت کی موجودگی بھی دراصل ایک آزمائش ہی ہوتی ہے، تو درست ہی تھا۔ وہ خود ایک مذہبی گھرانے سے تعلق رکھتے تھے، مگر آسائشات اور بے تحاشا دولت نے ان کی اولاد کو مذہب سے بیگانہ کر دیا تھا۔ اب ان کے لباس سے لے کر انداز فکر تک سب کچھ مغربیت کے رنگ میں رنگا ہوا تھا۔ مذہب ان کے نزدیک صرف ذاتی اور پارٹ ٹائم جاب کی طرح تھا، بلکہ ان کی زندگی میں مذہب کی اہمیت پارٹ ٹائم جاب کی سی بھی نہ تھی، اور شاید تایا کو ان کے اس مذہبی زوال کی کوئی فکر نہ تھی۔ وہ بھی شاید بہت عرصہ پہلے نوٹ گنتے گنتے مذہب کو ذاتی معاملہ قرار دے چکے تھے۔ اس کے برعکس جمال صاحب نے اپنے آبائی گاؤں کو ترجیح دی۔ وہ مقامی اسکول میں پڑھاتے تھے، ترقی کرتے کرتے ہیڈ ماسٹر ہو گئے۔ ان کی ساری زندگی کا سرمایہ عائشہ جمال تھی، ان کی ساری محبتوں اور کوششوں کا محور۔ ان کا ذہن شروع سے ہی مذہب کی طرف مائل تھا، اور اسی رنگ میں ان کی بیٹی رنگی ہوئی تھی۔ انہوں نے ہمیشہ سے اپنی بیٹی کو اپنے بھائی کے گھر سے دور ہی رکھنے کی کوشش کی تھی، اس لیے کہ وہاں سب کچھ وافر اور بے حساب تھا، اور وہ اپنی بیٹی کو قناعت کا درس دینا چاہتے تھے، تو انہوں نے اسے وہ کچھ مہیا کیا جو بنیادی ضرورت تھا، مگر اس بنیادی ضرورت کو کبھی اسراف میں نہیں بدلنے دیا۔ معلوم نہیں انہوں نے اس کے ساتھ بھلا کیا یا برا، اس لیے کہ تایا کے گھر آ کر بہت شدت سے اسے احساس ہوا وہ یہاں بالکل مس فٹ ہے۔
ان کے گھر تو ایسی ایسی چیزیں تھیں جنہیں اسے برتنے کا طریقہ تک معلوم نہ تھا۔ دولت کی اس قدر ریل پھیل تھی کہ وہ حیران رہ گئی۔ بھلا کسی کے پاس اتنی دولت بھی ہو سکتی ہے؟ اور ایک ہم ہیں، اور پھر دوسرے ہی لمحے وہ اپنی سوچ پر شرمندہ ہو گئی۔ ابو کہتے تھے کسی چیز پہ بھلا اتنا بھی کیا حیران ہونا کہ وہ حیرانگی حسد اور احساس کمتری میں تبدیل ہو جائے۔ اور بھلا ان کے پاس کس چیز کی کمی تھی؟ چاہتے تو وہ بھی شاہانہ زندگی گزار سکتے تھے، مگر ان کے پاس کنات کی دولت تھی جو تایا کے گھر میں مفقود تھی۔ تایا کے گھر میں سب کچھ ویسا ہی تھا جیسا کہ 7-8 سال پہلے تھا۔ حال بتہ گھر کی عمارت میں مزید اضافہ ہو چکا تھا۔ تائی اماں مزید فیشنیبل اور سیاستدان ہو چکی تھیں۔ روہینہ آپی کی منہ زوری اور فیشن کا تو خیر قصہ ہی الگ تھا۔ وہ میاں کے گھر میں بھی اور ماں باپ کے گھر میں بھی بیک وقت حکومت کر رہی تھی۔ وہ بے حد بااعتماد تھی، تعلیم یافتہ تھی، پھر باتیں بنانے اور دوسروں کو مروب کرنے کا فن جانتی تھی۔ ہر کوئی ان کے اشارے ابرو کا منتظر رہتا۔ شوہر کی شخصیت کو بھی انہوں نے دبا رکھا تھا۔ کسی زمانے میں روہینہ آپی کا شوہر تایا کی فیکٹری میں مینیجر تھا۔ صورت شکل اچھی تھی، ترقی کے امکانات بھی تھے۔ روہینہ آپی نے اچانک اس سے شادی کا فیصلہ کر لیا۔ سب حیران تھے، سب کا خیال تھا وہ تو کوئی اونچا ہی ہاتھ مارے گی، مگر اس کے برعکس انہوں نے ایسے شخص کا انتخاب کیا جو ان کے مقابلے میں کچھ نہیں تھا۔ حقیقت یہ تھی کہ اگر وہ کسی اپنے جیسے شخص کے ساتھ شادی کرتی تو یقیناً ان کی شخصیت پر حاوی ہونے کی کوشش کرتا، کسی نہ کسی حوالے سے انہیں ضرور نیچا دکھانے کی کوشش کرتا، ان کی دلچسپیوں اور منہ زوری میں رکاوٹ بنتا۔ مگر ان کے موجودہ شوہر میں تو اتنی بھی جرأت نہ تھی کہ وہ اپنی بیوی سے یہی پوچھ لیتا کہ وہ جا کہاں رہی ہے اور کب تک آئیں گی۔ تایا نے روہینہ کا جائیداد میں سے حصہ الگ کر دیا اور شادی کے موقع پر انہیں دے دیا۔ کاروبار خالد کے حوالے کر دیا اور رہنے کے لیے ایک کوٹھی بھی دے دی۔ بس خالد صاحب کو اور کیا چاہیے تھا؟ انہیں اپنی توقع سے زیادہ مل گیا تھا اور اس کے بدلے میں انہیں تھوڑی سی جی حضوری تو کرنا تھی، اور یہ سودا کچھ ایسا برا نہیں تھا۔ حشام اور حسام جو کسی سے کسی بھی معاملے میں کم نہیں تھے، وہ بھی اپنی بڑی بہن سے دبتے تھے اور ان کی ہر بات کو حکم کا درجہ دیتے تھے۔ جو بات عائشہ جمال نے آتے ہی محسوس کی وہ یہی تھی۔ پہلے تو وہ کمرے سے باہر ہی نہیں نکلی۔ ایک تو ویسے ماحول کی عادی ہی نہیں تھی، پھر 2 عدد لڑکوں کی موجودگی جن سے بہت کم ملاقات رہی ہو اور جو ہر دوسری بات پکڑنے کے عادی ہوں، ان کا سامنا بہت مشکل تھا۔ شام کو کھانے کے لیے تایا جی نے اسے آواز دی۔ ابو رہنے دیں، وہ تہجد کی نماز پڑھ رہی ہوں گی۔ پتہ نہیں کہنے والا کون تھا، مگر دونوں بھائیوں میں سے کوئی ایک ضرور تھا۔ اسے غصہ آ گیا، بھلا وہ یہاں یوں بے عزتی کرانے آئی تھی، اوپر سے انہیں یہ بھی معلوم نہیں تھا کہ رات کے 9 بجے تہجد کی نماز نہیں پڑھی جاتی۔ اسے یاد تھا 7-8 سال پہلے جب وہ آئی تھی تو دونوں بھائیوں نے مل کر اس کا خوب مذاق اڑایا تھا۔ اس کی کمزوری یہ تھی کہ وہ کوئی بھی غلط بات اپنے سامنے ہوتے نہیں دیکھ سکتی تھی، جبکہ انہی دنوں ابو نے اسے بتایا تھا کہ ہم تو امت وسط ہیں، جن کا اہم فریضہ ہی یہ ہے کہ وہ برائیوں سے روکتے ہیں اور اچھائی کا پرچار کرتے ہیں، اور پھر بھلا اپنے کزنز کے گلے میں جھولتی سونے کی موٹی زنجیروں اور ریشمی کپڑوں سے کیوں نہ خائف ہوتی۔ اور پھر اس وقت اس کی عمر ایسی تھی جب انسان بہت ساری مصلحتوں سے آزاد ہوتا ہے، بس سچ کہنا جانتا ہے، تو اس سے جو بات بھی غلط لگتی تو وہ فوراً کہہ دیتی، اور پھر جو اس کا مذاق بنتا تو اس کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے، لیکن وہ اس کا پیچھا نہ چھوڑتے۔ اب اس نے یہی سوچا تھا، نہ ان کے سامنے جائے گی، نہ کوئی غلط بات دیکھے گی، نہ اسے ٹوکنے کا خیال آئے گا، نہ مذاق بنے گا، مگر تایا جی کا کہا ٹالنا بھی بہت مشکل تھا، سو اسے اٹھ کر جانا پڑا۔ وہ سب کو سلام کر کے بیٹھ گئی اور سر جھکا کر کھانے لگی۔ سبھی کھانے میں مصروف تھے، سوائے روہینہ آپی کے سبھی موجود تھے، اگرچہ وہ اکثر و بیشتر یہیں پائی جاتی تھی، مگر آج شاید کہیں اور مصروف تھی۔ بہت ممکن تھا خالد صاحب کی کھچائی کر رہی ہوں، کیونکہ انہیں لوگوں کی طبیعت صاف کرنے کا بہت شوق تھا۔ میں تو پکڑ کے طبیعت صاف کر دیتی ہوں بندے کی، یہ ان کا پسندیدہ جملہ تھا جو وہ ہر محفل میں ضرور بولا کرتی۔ سامنے تائی اماں، اوف، انہوں نے کتنی بار سمجھایا کہ مجھے تائی اماں نہیں آنٹی کہا کرو، مگر پھر بھول جاتی تھی۔ موجود تھیں، بہترین میک اپ میں، غالباً کسی پارٹی میں شاید کلب جا رہی تھیں۔ چلتے چلتے 2 لقمے لینے بیٹھ گئیں۔ ایک میری امی ہیں۔ اس کا خیال اپنے گھر کی جانب مڑ گیا۔ کنات، صبر اور برداشت کا مرکہ اس مصنوعی پن سے کوسوں دور۔ کیسی محبت کی چاشنی ہوتی ہے ان کے لہجے میں، ان کے چہرے پر کسی بھی حال میں کسی سے بھی بدگمان نہ ہونے والی۔ اس نے بہت کچھ ابو سے سیکھا تھا، مگر صبر و برداشت اور ہر کسی سے محبت کرنے والی عادتیں اپنی ماں سے ورثے میں پائی تھیں۔ اور تائی اماں تو یوں لگ رہا تھا جیسے کسی آفس کی سیکرٹری ہوں، ابھی وقت ختم ہوا تو بڑی بیگانگی سے اٹھ کر چلی جائیں گی، پیچھے چاہے کام کتنا ہی ادھورا کیوں نہ ہو۔ دوسری طرف تایا جی بیٹھے تھے، اپنے کاروبار میں بے حد و حساب مصروف، یہاں تک کہ اپنی اولاد کا مذہب اور اخلاق تک داؤ پر لگا دیا۔ گھر میں قدم رکھا بھی تو نوٹ دینے کے لیے۔ سنیے، آپ جلدی جلدی کھانا کھائیں، آپ کی نماز کا وقت نکلا جا رہا ہوگا۔ صاف پتہ چل رہا تھا حشام صاحب مذاق کے موڈ میں ہیں۔ حشام، مت تنگ کرو عائشہ کو، کھانا کھانے دو اسے۔ تایا جان نے ہلکی سی سرزنش کی۔
پاپا میں تو ان کے فائدے کی بات کر رہا تھا۔ وہ سر جھکا کر کھانا کھانے لگے اور پھر اس نے بھی اٹھنے میں دیر نہیں لگائی۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ اب کی بار وہ دوسرے بھائی کے کسی مذاق کا نشانہ بنے۔ حسام اسے تقریباً 1 برس چھوٹا تھا، مگر پھر بھی اس پر بپتیاں کسنے سے باز نہیں آتا تھا۔ ان کے لیے یہ ساری چیزیں عجیب تھیں، اور پھر جس طرح وہ ان سے گریز پا رہتی تھی، یہ بات انہیں اور زیادہ مذاق پہ اکساتی تھی۔ اس مرتبہ جب اس نے حشام کو دیکھا تو وہ خاصے سنجیدہ لگ رہے تھے، اور کیوں نہ ہوتے، اب وہ ایک ذمہ دار بزنس مین تھے، مگر پھر بھی وہ اس سے مذاق کرنا نہیں بھولے تھے۔ ابھی اس نے مغرب کی نماز شروع ہی کی تھی کہ جانے گھر کے کس حصے سے انتہائی خوفناک موسیقی کی آواز بلند ہوئی۔ اس نے گھبرا کر نیت توڑ دی، بھلا اس ہنگامے میں نماز ممکن تھی؟ 2-3 منٹ تک تو اس نے انتظار کیا کہ شاید کسی کو رحم آ جائے اور یہ آواز بند ہو جائے، مگر پھر اسے اٹھنا ہی پڑا۔ پتہ چلا حشام صاحب ابھی گھر تشریف لائے ہیں اور میوزک سے تھکاوٹ دور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ کمال ہے، یہ موسیقی تو اعصاب چٹکائے دے رہی ہے، تھکاوٹ کیا دور کرے گی؟ اس نے حیرانی سے سوچا اور دروازہ بجا دیا۔ بھلا اس قیامت کے شور میں کیا آواز سنائی دیتی؟ مجبوراً اسے خود ہی دروازہ کھولنا پڑا۔ وہ مست نظر آ رہے تھے۔ آپ کو معلوم ہے کہ جس موسیقی میں آپ مست ہیں وہ ہمارے مذہب میں حرام ہے۔ اس نے ڈائریکٹ بات کرنے کا فیصلہ کیا۔ پہلے تو وہ اس کی آواز سن کر حیران ہوئے، بھلا وہ ان سے کب مخاطب ہوئی تھی؟ اس کی ان کے کمرے میں موجودگی حیران کن بات تو تھی نا۔ وہی، یہ تو روح کی غذا ہے جسے آپ حرام قرار دے رہی ہیں۔ انہوں نے اپنی حیرانی پر قابو پا لیا تھا۔ کتنے افسوس اور شرم کی بات ہے کہ ایسی حرام چیزیں ہماری روح کی غذا بن چکی ہیں۔ پھر بھلا ہمیں کس بھلائی کی امید ہے؟ ہم پھر کیوں مذہب اور اخلاق کی باتیں کریں، جب حرام ہماری روحوں میں اس قدر سرایت کر چکا ہے کہ ہمیں حرام اور حلال کی پہچان ہی نہیں رہی۔ مسئلہ یہ نہیں ہوتا کہ آپ جرم کر رہے ہیں، مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ آپ جرم کریں اور اسے جرم نہ سمجھیں بلکہ طرح امتیاز سمجھیں۔ شدت جذبات سے اس کی آواز پھٹی جا رہی تھی، تو اسے واپس آنا پڑا، اور وہ تو اپنی جگہ حیران تھے۔ اتنی لمبی بات، بلکہ تقریر، بھلا کب سنی تھی انہوں نے اس کے منہ سے؟ انہوں نے ڈیک آف کر دیا اور کافی دیر تک اس کے فکروں پر غور کرتے رہے۔ کچھ ایسا غلط بھی نہیں کہا تھا اس نے۔ واقعی یہ بات شاید اتنی شرمناک نہیں ہے کہ آپ جرم کریں، بلکہ اس سے زیادہ شرمناک اور افسوسناک بات یہ ہے کہ آپ جرم کریں اور اس پر شرمندہ بھی نہ ہوں۔ آنٹی کو کسی پارٹی میں جانا تھا، ساتھ اسے بھی گھسیٹ لیا۔ بقول ان کے وہ گھر میں گھسی بور ہو رہی تھی، بھلا کیا فائدہ ہوا یہاں آنے کا؟ لیکن وہاں جا کر وہ خود سے بھی شرمندہ ہوتی رہی، بار بار خود کو الزام دیتی رہی۔ کبھی کبھی کسی کے کہے میں آ کر انسان خود پہ کتنا بڑا ظلم کر ڈالتا ہے اور پھر خود سے بھی شرمندہ ہوتا ہے اور خدا سے بھی۔ اور یہاں تو سب کچھ اس کے مزاج کے خلاف تھا۔ مرد اور عورتیں ساتھ ساتھ تھے، خوش گپیوں میں مصروف، کسی کی بیوی کسی کا شوہر، ایک دوسرے کو دھوکہ دینے کی مسلسل کوشش میں مصروف۔ عورتیں اپنے جسم سے بے نیاز، کپڑے انتہائی باریک، دوپٹے گلے کے ساتھ چپکے ہوئے، ننگے بازو، مردوں پر اپنی علمیت اور حسن کا سکہ جمانے کی فضول اور لاحاصل کوشش۔ اور اس نے کہیں پڑھا تھا، عورت مرد سے اس لہجے میں بات کرے کہ مرد کو دوبارہ سے بات کرنے کی جرأت نہ ہو، مگر یہاں تو کہانی ہی دوسری چل رہی تھی۔ وہ چند منٹوں میں ہی گھبرا گئی، جیسے دم گھٹنے لگا، حالانکہ وہ گھر سے خود کو سمجھا کر چلی تھی کہ اسے آپی اور آنٹی کی باتوں پر کسی حد تک عمل کرنا چاہیے، تھوڑا بہت مکس ہونے میں کیا حرج ہے۔ دراصل وہ بھی اسی دنیا سے تعلق رکھتی تھی، ماحول اس پر بھی اثر انداز ہوتا تھا۔ وہ اپنی الگ مسجد بنا کر نہیں بیٹھ سکتی تھی، لوگوں میں گلنا ملنا چاہتی تھی، کسی کے لیے ہوا نہیں بننا چاہتی تھی۔ مگر یہ کیا ظلم تھا کہ وہ قدم قدم چل کر آگے بڑھتی، مگر پھر ایک ہی چھلانگ میں واپس آ کر اپنے خول میں پناہ لینی پڑتی۔ آج پارٹی میں شرکت اسی کوشش کا ایک حصہ تھی، مگر یہاں آ کر اسے اپنے آپ پہ اتنی شرم آ رہی تھی کہ کتنی بار خود پہ نفرین بیچ چکی تھی۔ ابا اسے اس محفل میں دیکھ لیں تو بھلا کیا سوچیں؟ وہ سارا وقت خود سے منہ چھپاتی رہی۔ تمہارے پاس کیا کپڑے نہیں ہیں؟ عائشہ آپی نے اسے بیٹے کو تھپکتے ہوئے ناکدانہ انداز میں پوچھا۔ بھئی جب سے آئی ہوں انہی 2-4 جوڑوں میں دیکھ رہی ہوں، ہے ہی نہیں یا پہنتی نہیں ہو۔ انہوں نے اس کی حیرانی دور کی۔ ہاں بس یہی 2-4 جوڑے ہی ہیں، دراصل کبھی اس سے زیادہ کی ضرورت ہی نہیں پڑی، انہی 2-4 جوڑوں میں ضرورت پوری ہو جاتی ہے، وہ سادگی سے بولی۔ حیرت ہے ممی، یہ لڑکی کس دنیا میں رہتی ہے؟ آج کے دور میں بھلا 3-4 جوڑوں میں کس کا گزارا ہوتا ہے؟ ہاں بھئی، خریدنے کو پیسے بھی تو چاہیے، اور چچا صاحب نے تو ساری عمر ماسٹری ہی کی، حالانکہ ابو نے کتنا زور لگایا۔ اب ان کا انداز تضحیک اڑانے والا تھا۔ نہیں ایسی بات نہیں ہے، وہ شدت جذبات سے بول نہیں پا رہی تھی۔ ابو کبھی بھی ان چھوٹے چھوٹے معاملات میں نہیں ٹوکتے مجھے، انہیں اپنی تربیت پہ اعتماد ہے، انہیں بار بار ٹوکنا یا کہنا نہیں پڑتا۔ مجھے بھی اچھے کپڑوں کا شوق ہے اور میں خرید بھی لیتی ہوں، پہن بھی لیتی ہوں، مگر مجھے پھر یہ احساس جو جرم ستانے لگتا ہے کہ میں نے اچھے کپڑے چاہے اور حاصل بھی کر لیے، مگر وہ بھی تو لوگ ہیں جن کے پاس اچھے تو کیا برے کپڑے بھی نہیں ہیں۔ پھر انہوں نے کیا جرم کیا ہے کہ ان کے پاس کچھ نہیں ہے، اور میں نے کیا کارنامہ کیا ہے کہ میرے پاس سب کچھ ہے؟ آج سے 4-5 سال پہلے جب میرا چوتھے سے 5واں جوڑا بنتا تھا تو امی کو الجھن ہونے لگتی تھی، اور مجھے ہنسی بھی آتی تھی اور غصہ بھی کہ امی نہیں چاہتی کہ میں اچھے کپڑے پہنوں، مگر اب آ کر پتہ چلا ہے کہ وہ مجھے قناعت پسند بنانا چاہتی تھیں، بہت سارے کی موجودگی میں بھی تھوڑے پر قناعت۔ آپ کے پاس جو کچھ ہے، اگر آپ اس میں سے کسی محروم کا حصہ نہیں نکال سکتے تو کم از کم دل میں تو ان کی محرومی کا احساس کر سکتے ہیں نا۔
اور خود کو بے جا اسراف سے روک سکتے ہیں۔ اور میں نے جب سے آپ کی سوٹوں سے بھری وارڈروب دیکھی ہے، مجھے یہی خوف ستائے جا رہا ہے کہ جو لوگ اپنا تن نہیں ڈھانک سکتے، کہیں ان کی اریانی کا حساب آپ سے نہ لیا جائے۔ اپنی بات کہہ کر وہ رکی نہیں، بلکہ الٹا آپ ہی کو کٹہرے میں کھڑا کر کے تیزی سے باہر نکل آئی کہ بہرحال دوسرے لوگوں کی طرح اس پر بھی آپ ہی کا اثر تھا۔ آج پہلی بار اس نے مزاحمت کی تھی۔ شاید یہ اس کی عادت تھی کہ غلط بات پر ٹوک بھی دیتی تھی، اپنی عادت سے مجبور ہو کر، اور پھر بعد میں شرمندہ بھی ہوتی کہ کیوں کہہ دیتی ہے، بہتر ہے خاموش رہا کرے۔ آج کل کسی کو نصیحت کی ضرورت نہیں۔ بے وقوف ترین آدمی بھی اپنے تئیں بہت عقل مند ہے، سو اب بھی وہ پچھتا رہی تھی۔ کیا ضرورت تھی ایسا کہنے کی؟ انہیں کے گھر میں بیٹھ کر انہیں کو سنائی، کیا سوچتی ہوں گی وہ اب؟ تو وہ سنجیدگی سے واپسی کے ارادے پر غور کر رہی تھی۔ ابو نے 2-1 بار فون کیا تھا، اب وہ بالکل ٹھیک تھے۔ اب اس کا دل بھی چاہ رہا تھا کہ گھر چلی جائے۔ یہ طے شدہ بات تھی کہ یہاں آنے کی غلطی پہلی اور آخری تھی۔ آئندہ چاہے کوئی کچھ کہے، وہ یہاں نہیں آئے گی، اور اب کسی کو کسی بات پہ ٹوکنا تو ہے ہی نہیں۔ مگر اس کا یہ عہد 4 گھنٹے میں اس کا ساتھ نہ دے سکا۔ شام کو شاید سب ٹی وی لاؤنج میں جمع تھے کہ ملازمہ اسے بلانے آ گئی۔ تایا جی نے بلایا تھا۔ بیٹا سب میں آ کر بیٹھا کرو۔ انہوں نے اسے اپنے پاس بٹھاتے ہوئے بہت محبت سے کہا۔ یوں الگ تھلگ رہنا ٹھیک نہیں۔ یہاں آئی ہو تو انجوائے کرو۔ مجھے پتا ہے میری بیٹی بہت مذہبی ہے، مگر بیٹا مذہب یہ تو نہیں کہتا کہ خوشیاں خود پر حرام کر لو۔ دیکھو سب یہاں جمع ہیں اور تم اپنے کمرے میں ہو۔ جمال نے تمہیں یہاں اس لیے تو نہیں بھیجا تھا کہ تم یوں خاموش ایک طرف بیٹھی رہو۔ انجوائے کرو زندگی۔ مذہب اپنی جگہ ہے اور انجوائمنٹ اپنی جگہ ہے۔ کوئی فلم دیکھ لیا کرو، اپنی آنٹی کے ساتھ کسی پارٹی میں چلی جایا کرو، حشام یا حسام کے ساتھ باہر جا سکتی ہو۔ تایا جی مذہب اور پھر اس کے بعد اس قسم کی انجوائمنٹ ایسی ہی ہے کہ کوئی بہترین کھانا پکائے اور پھر اس میں کیچڑ سے بگاڑ لگا دے۔ یہ گھٹیا فلمیں دیکھنا خاصا صبر آزما مرحلہ ہے، بلکہ اپنی ذہن اور روح پہ ظلم ہے۔ ان لغو اور فضول محفلوں میں جانے سے بہتر ہے کہ انسان کونے میں بیٹھ کر خود اپنے آپ سے مل لے۔ اور تایا، حشام اور حسام میرے لیے ایسے ہی ہیں کہ جیسے کوئی بھی راہ چلتا آدمی، اور میں کسی راہ چلتے آدمی پر کیسے اعتماد کر سکتی ہوں؟ کیا سوچ رہی ہو بیٹا؟ تایا جی نے اسے سوچ میں گم دیکھ کر پوچھا۔ اس نے چونک کر انہیں دیکھا جسے بہت دور سے واپس آئی ہو۔ کچھ نہیں۔ اس نے ان کی توجہ ہٹانے کو ٹی وی پہ نگاہیں جما دی، جہاں کوئی فلمی اداکارہ اپنے بندر ناچ کے ذریعے جانے کیا ثابت کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ وہ اتنی تیزی سے ناچ رہی تھی کہ یوں لگ رہا تھا کہ کسی نے بڑی سی مشین میں بہت سارے مناظر موسیقی اور ایک عدد لڑکی کو ڈال کر پھینٹ ڈالا ہو۔ تھوڑی دیر بعد اسے تایا جی خوش رہنے اور انجوائے کرنے کی تاکید کر کے اٹھ گئے۔ ہائے تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ یہ حشام تھے جو ابھی ابھی کہیں سے آئے تھے۔ ابھی پرسوں ہی تو تم مجھے اس بات پر اتنا لمبا لیکچر دے کر آئی تھی کہ موسیقی حرام ہے، اور آج خود بھئی یہ نہیں چلے گا، دوسروں کو نصیحت اور خود میاں فضیحت۔ چلو بھاگو یہاں سے۔ حشام، تائی امی کی تنبیہ آواز پر انہیں خاموش ہونا پڑا، ورنہ وہ تو ابھی اور بھی بہت کچھ کہتے۔ کیا کہہ رہی تھی عائشہ تم سے؟ آپ ہی کو جانے کیوں تجسس ہوا؟ بھئی یہی کہ موسیقی حرام ہے۔ حشام کا لہجہ مذاق اڑانے والا تھا۔ بھئی یہ اختلافی مسئلہ ہے، اس پہ نہیں بولنا چاہیے۔ آپ ہی نے بڑے آرام سے جان چھڑا لی، اب یہ آ گئی ہے، دیکھیے کیا کیا حرام ٹھہرتا ہے اس گھر میں۔ حشام بھائی خاصے استہزائیہ انداز میں بولے، اور ایسا کہتے ہوئے انہوں نے خاص طور پر اپنی سونے کی چین اور سلک کے سوٹ پہ نظر ڈالی۔ اسے یوں لگا جیسے وہ اس کا نہیں مذہب کا مذاق اڑا رہے ہوں، اور یہ بلا اسے کہاں برداشت ہونا تھا۔ آپ آخر کب تک ان ساری باتوں کو اختلافی مسئلے کہہ کر جان چھڑاتے رہیں گے؟ موسیقی روح کی غذا ہے، ایمان دل میں ہوتا ہے، پردہ آنکھ کا ہوتا ہے، مذہب ذاتی معاملہ ہے۔ کیا بنے گا اس قوم کا؟ پچھلی قومیں اسی لیے برباد ہوئیں کہ جو چیزیں ان کی مرضی کی ہوتی تھی انہیں اپنا لیتے تھے، اور جو چیز مرضی کی نہیں ہوتی تھی اسے سنتے ہی نہیں تھے۔ ہماری بھی یہی حالت ہے۔ اگر کوئی کسی سے کہہ بیٹھے کہ جہیز نہ دو، یہ تو لعنت ہے، تو کہا جاتا ہے نہیں بھئی یہ تو سنت ہے۔ مردوں کو یہ بات بڑی اچھی طرح یاد رہتی ہے کہ انہیں 4 شادیوں کی اجازت ہے، یہ کبھی یاد نہیں رہا کہ انصاف بھی کرنا ہے۔ بھلا کیوں یاد رہے یہ بات ان کے حق میں جو نہیں؟ عورتوں کو صرف یہی یاد ہے کہ ان کے پیروں تلے جنت ہے، یہ نہیں یاد کہ ان کے کچھ فرائض بھی ہیں جن کی ادائیگی کے بعد ہی یہ اعلیٰ مقام ملتا ہے۔ آخر ہم کب تک حقوق کے پیچھے دوڑتے رہیں گے اور فرائض کو اختلافی مسئلہ کہہ کر اپنی گردن بچاتے رہیں گے؟ آخر ہم کب تک کبوتر بنے رہیں گے کہ نہ آنکھیں کھولیں گے، نہ خطرہ نظر آئے گا، نہ اچھی بات سنیں گے، نہ اس پر عمل کرنا پڑے گا، اور قیامت کے دن معصوم بن جائیں گے کہ ہمیں تو کچھ پتہ ہی نہیں تھا؟ یہ دوسرا وار تھا جو اس نے آپ ہی پر کیا تھا، اور اس کی بات اٹھنے میں دیر نہیں لگائی۔ یہ نہیں تھا کہ اسے مذہبی فلسفہ جھاڑنے کا شوق تھا، حقیقت یہ تھی کہ اسے دوسرے موضوعات پر باتیں کرنی بھی آتی تھیں، مگر اس کے انداز و اطوار دیکھتے ہوئے اسے محض اسی حوالے سے چھیڑا جاتا، اور یہ حوالہ ایسا تھا جس پر وہ خاموش نہیں رہ سکتی تھی۔ حالانکہ بعد میں اسے شدید افسوس ہوتا، لیکن یہ بھی سچ تھا کہ نہ کہہ کر بھی وہ اندر ہی اندر کڑتی رہتی تھی، اپنا خون جلاتی رہتی تھی، مگر کہنے کے بعد کسی کا دل دکھانے کا جرم بھی شامل ہو جاتا، اور پھر آپ ہی جیسی شخصیت کے سامنے کچھ کہنا تو اور بھی مشکل تھا۔ بعد میں وہ کتنی ہی دیر تک کانپتی رہتی۔
بہرحال اس نے یہ طے کر لیا تھا کہ اس سے پہلے کہ یہ جنگ طول پکڑ جائے اسے واپس چلے جانا چاہیے۔ انہی کے گھر میں بیٹھ کر انہی پر باتیں بنائے چلی جا رہی تھی۔ پھر اسے آپی کی بھی سمجھ نہیں آ رہی تھی وہ مستقل ماں باپ کے گھر کیوں ڈیرے ڈالے بیٹھی ہیں۔ اگرچہ یہ خود غرضانہ سوچ تھی، وہ ان کے ماں باپ کا گھر تھا، مگر اسے ان کے شوہر پر ترس آتا جو کہ لگتا تھا آپی کے اطاعت و فرمانبرداری کے لیے پیدا ہوئے ہیں۔ صبح و شام آپی کے حضور حاضری دینا ان کا فرض تھا۔ بچہ زیادہ تر انہی کے پاس رہتا کیونکہ آپی کو پارٹی میں جانا ہوتا تھا۔ اسے تو بچے پر بھی ترس آتا جو ماں کی موجودگی میں بھی بے ماں کا لگتا تھا۔ پتہ نہیں بڑا ہو کر کس کس احساس محرومی کا شکار ہونے والا تھا۔ باپ اس قدر دبو تھا اور ماں اس قدر نڈر اور بے باک تھی۔ آپی کا بھائیوں کے ساتھ جو معاملہ تھا وہ بالکل ہی الگ نوعیت کا تھا۔ ایک دن انہوں نے حشام سے کہا، یہ تم ثنا رحیم کا پیچھا چھوڑ کیوں نہیں دیتے؟ کسی کام کی نہیں ہے چھچوری۔ روحینہ، جب وہ احمق اور نکما فہیم تمہارے پیچھے پڑا ہوا تھا تو یہ مشورہ تم نے اسے کیوں نہ دیا؟ حشام بھائی کے جواب پہ اسے بے حد شرم آئی۔ وہ چپکے سے وہاں سے کھسک آئی۔ آپی کی سرگرمیاں بھی انہی جیسی تھیں۔ وہ حقوق نسواں کی بہت بڑی علم بردار تھیں۔ دوپٹے کی رسی سی بنا کر گلے میں ڈال کر سلیو لیس قمیص پہن کر جب وہ نعرے لگاتی تو ان نعروں میں بڑا اثر ہوتا، دیکھنے والے کے دل پر براہ راست اثرات مرتب ہوتے۔ ان کا کہنا تھا کہ عورت کو شادی کی زنجیر میں جکڑ کر گھر بٹھا دینا اور بچے پالنے کی ذمہ داری لگا دینا عورت کی صلاحیتوں کے ساتھ زیادتی ہے۔ عورت کی صلاحیتوں کی بھی معاشرے کی تعمیر و ترقی کے لیے اتنا استعمال کرنا چاہیے جتنا کہ مرد کی صلاحیتیں قابل اعتماد سمجھی جاتی ہیں۔ اور ایسا کہتے وقت وہ یہ بھول جاتی تھی کہ گھر ہوگا تو معاشرہ بنے گا، گھر ہی نہ ہوا تو معاشرے کا بھلا کیا تصور ہے، اور گھر تو عورت ہی بناتی ہے۔ یہی اس کی سب سے بڑی ذمہ داری اور یہی اس کا سب سے بڑا ہنر اور سب سے بڑی صلاحیت۔ ثنا رحیم کا عقدہ بھی ایک دن کھل گیا۔ اس دن گھر میں کوئی نہیں تھا سوائے حسام کے، جس نے صبح سے میوزک کا خوفناک سلسلہ شروع کر رکھا تھا۔ تائی اماں کا خیال تھا کہ جس دن حسام کو غصہ آ جائے وہ ایسی ہی میوزک بجا کر گھر والوں کے کانوں کے پردے پھاڑتا ہے، اور خود اس کے کان کے پردوں کا کیا حال ہوتا ہے اس پر تائی اماں نے کوئی روشنی نہیں ڈالی تھی۔ اب تو اسے اپنے کانوں پر ترس آنے لگا تھا، سو وہ اٹھ کر باہر نکل آئی۔ یوں ہی گھاس پر بیٹھ کر گھاس توڑنے کا سلسلہ شروع کر دیا۔ ذہن گھر کی جانب مڑ گیا۔ وہ اپنے خیالوں میں مگن تھی کہ حشام بھائی کی گاڑی پورچ میں آ رکی۔ غالباً کوئی لڑکی ان کے ساتھ تھی۔ جب وہ قدم قدم چلتے اس کے قریب آ پہنچے تو اس سے سر اٹھانا ہی پڑا۔ وہ بھی تو عین ان کے راستے میں بیٹھی تھی۔ حشام تو باقاعدہ اسے نظر انداز کر کے گزر رہے تھے کہ لڑکی نے پوچھ لیا، شام یہ کون ہے؟ یہ یوں لگتا تھا کہ جسے انہیں اس کا تعارف کراتے ہوئے بڑا افسوس ہو رہا ہے۔ یہ ابو کے بھائی کی بیٹی ہیں۔ ان کے لفظوں سے افسوس کا اظہار بھی ہو رہا تھا۔ اچھا یہ ہے وہ، یوں لگتا تھا وہ پہلے سے کچھ نہ کچھ جانتی ہے اس کے بارے میں۔ بھئی شام میں تو آج ان سے اسلامیات کی کلاس لے کر ہی جاؤں گی۔ صاف لگ رہا تھا وہ مذاق اڑا رہی ہے۔ اس کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ وہ دونوں ہی ہنستے ہوئے آگے بڑھ گئے، اور ابھی تھوڑی دیر پہلے جو وہ حشام بھائی کے ساتھ چلتی ہوئی اچھی لگی تھی تو اب اس سے زیادہ بری لگ رہی تھی۔ تو یہ ہوتا ہے بڑے لوگوں کا چھوٹا دل۔ اسے ایک دم اپنے آپ سے نفرت ہونے لگی۔ کیا تھی وہ؟ ہر کسی کے مذاق کا نشانہ، جس کا جو جی چاہتا تھا کہتا تھا اور اپنی راہ لیتا تھا، اور وہ اگر خاموش رہتی تو بھی عذاب میں رہتی تھی، کچھ کہہ دیتی تھی تو پھر دوہرا عذاب تھا۔ اس نے بڑی بے دردی سے آنکھ میں آئے آنسو رگڑ ڈالے۔ بس اب وہ مزید بے عزتی کرانے کے لیے یہاں نہیں رکے گی، کل ہر حال میں چلی جائے گی۔ اس نے مطمئن ہو کر سوچا اور اندر چل دی۔ رات کو تائی جی بہت دیر سے آئے، سو ان سے جانے سے متعلق بات نہ ہو سکی، اور صبح صبح حسب معمول سب غائب تھے، لہٰذا جانے کی بات پھر رہ گئی۔ سارا وقت وہ اسی بات پر کوڑتی رہی کہ آخر کب تک جانے کا معاملہ یوں ٹلتا رہے گا۔ امی ابو بھی اس سے بالکل بے خبر ہو گئے تھے۔ دوپہر کے 12 بجے ہوں گے کہ فون کی بیل بجی۔ پہلے تو وہ بیٹھی رہی کہ ابھی بند ہو جائے گی، مگر پھر مسلسل آواز پہ اسے اٹھنا پڑا۔ ہیلو! اسے یوں لگا جیسے دوسری طرف امی بول رہی ہیں۔ بیٹا میں تمہاری امی بول رہی ہوں۔ بیٹا تمہارے ابو کی طبیعت کچھ خراب ہے، اسپتال میں ہیں، تم تائی جی کے ساتھ آ جاؤ، تمہیں بہت یاد کر رہے ہیں۔ وہ تو جیسے سن کھڑی سنتی رہی۔ ابو بیمار ہے اور میں یہاں آرام سے بیٹھی ہوں۔ ہیلو ہیلو امی! وہ کچھ کہنا چاہتی تھی مگر امی شاید عجلت میں تھی، فون بند ہو گیا۔ وہ کتنی دیر تک پاگلوں کی طرح ہیلو ہیلو کرتی رہی، پھر احساس ہونے پر فون بند کر دیا۔ اب کیا کرے؟ اسے تو یہ بھی معلوم نہ تھا کہ کون کہاں ہے، کس کو اطلاع کرے اور کیسے کرے۔ وہ بڑی مشکل سے صوفے تک پہنچی اور پھر اس پر گر سی گئی، اور پھر خالص ذہنی کی کیفیت میں کتنی دیر گزر گئی۔ اس طرح کیوں بیٹھی ہو؟ خیریت تو ہے؟ حشام بھائی اس سے پوچھ رہے تھے۔ اسے پتہ ہی نہیں چلا وہ کب آئے۔ ارے بولو نا، اب تمہارے مذہب میں کیا بولنا بھی حرام ہو گیا؟ وہ پھر مذاق اڑا رہے تھے، اور وہ تو پہلے ہی اتنی افسردہ تھی، اوپر سے ان کی بات آنکھوں سے آنسو بہنا شروع ہو گئے۔ ارے بھائی کیا ہو گیا؟ کیا کہہ دیا میں نے؟ وہ باقاعدہ پریشان ہو گئے۔ وہ امی کا فون آیا تھا، ابو ہسپتال میں ہیں، اس نے بہتے آنسوں کے درمیان بتایا۔ ارے بھائی تو اس میں پریشان ہونے کی کیا بات ہے؟ بیمار تو وہ پہلے ہی تھے، کر لی ہوگی کوئی بدپرہیزی، ہو گئی ہوگی کوئی چھوٹی موٹی گڑبڑ۔ وہ بات کو بہت ہلکے پھلکے انداز میں لے رہے تھے۔ اگر کوئی چھوٹی موٹی بات ہوتی تو وہ یوں مجھے نہ بلواتے۔ مجھے پتہ ہے ابو کا، وہ بہت بہادر اور حوصلے والے ہیں۔ شدید ترین تکلیف میں بھی ان کے منہ سے ایک آواز تک نہیں نکلتی، اور مجھے اپنی تکلیف کا بتانا اس کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔
یقیناً وہ بہت بیمار ہیں، وہ جانے کیوں خوفزدہ تھی۔ شاید مصیبت کا وجدان اسے خوفزدہ کر رہا تھا۔ وہی کچھ نہیں ہوگا، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ ابھی شام تک پاپا آ جائیں گے تو تم ان کے ساتھ چلی جانا، جاؤ جا کر منہ دھو کر آؤ۔ اور ابھی ان کی بات مکمل ہی نہیں ہوئی تھی کہ پھر فون کی گھنٹی بجی۔ دونوں ہی تیزی سے آگے بڑھے، وہ اپنی لمبی ٹانگوں کی بدولت جیت گئے اور فون اٹھا لیا۔ ہیلو، جی میں حشام ہی ہوں۔ اوہ نو، کب، کیسے؟ اچھا ٹھیک ہے۔ انہوں نے فون رکھ دیا۔ اس نے کچھ پوچھنے کے لیے منہ کھولا ہی تھا کہ بڑی عجلت میں فون اٹھا کر اپنے کمرے کی طرف بڑھتے ہوئے بولے، سنو، تم فوراً تیار ہو جاؤ، ہمیں چلنا ہے۔ مگر کہاں؟ تم تیار تو ہو جاؤ، راستے میں بتا دوں گا۔ وہ ان کے حکم پر عمل کرنے چل تو پڑی، مگر مسلسل یہی سوچ رہی تھی، ان کے ساتھ جانا مناسب نہیں ہے، بالکل بھی ٹھیک نہیں ہے۔ میں نہیں جاؤں گی، بھلا مجھے کیا ضرورت پڑی ہے ان کے ساتھ چل پڑوں، اور مجھے تو گھر جانا ہے۔ اور جب وہ واپس آئے تو وہ وہیں جمی کھڑی تھی۔ کیا مطلب؟ وہ ذرا دیر کو حیران ہوئے۔ چلو اچھا ٹھیک ہے، یوں ہی چلو بھائی، چلو نا۔ وہ اسے ایک ہی جگہ کھڑے دیکھ کر جھنجھلا گئے۔ میں آپ کے ساتھ کہیں نہیں جاؤں گی۔ کیوں؟ کیا میں ڈریکولا ہوں؟ خون پی جاتا ہوں لوگوں کا؟ وہ باقاعدہ غصے میں آ گئے۔ وہی تمہاری امی کا فون آیا تھا، وہ بلا رہی ہیں تمہیں۔ انہوں نے بڑی احتیاط سے دو چار لفظ بولے۔ کیا امی کا فون تھا؟ آپ نے مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا؟ وہ باقاعدہ ناراض ہونے لگی۔ آپ نے یہ پہلے آنے دیا ہوتا تو ضرور بتاتا۔ اب چلیں۔ اور وہ چل پڑی۔ راستے میں انہوں نے دو چار باتیں کرنے کی کوشش کی، مگر وہ یہی سوچ رہی تھی، آخر تایا جی کے ساتھ بھی تو آ سکتی تھی۔ ارے یہ تو گھر کا راستہ ہے، ہمیں تو اسپتال جانا ہے۔ اس نے اپنی سوچوں سے چونک کر دیکھا، مگر اتنی دیر تک وہ گھر کے دروازے پر پہنچ چکے تھے۔ پتہ نہیں اتنے لوگ کیوں جمع ہیں، اور ایک دم جیسے وہ کسی خیال سے لرز گئی۔ بڑی اذیت کے ساتھ اس نے حشام بھائی کی طرف دیکھا، مگر وہ نظریں چراتے ہوئے اتر گئے، اور اس کا جی چاہ رہا تھا کہیں واپس بھاگ جائے، کاش وقت پلٹ جائے یا یہ لمحے پھلانگ کر آگے نکل جائے۔ بس ایک ہی خواہش تھی، ان اذیت ناک لمحوں سے فرار کی خواہش، مگر شاید ایسا ممکن نہیں تھا۔ اور پھر کھلی آنکھوں سے جیسے بہت سارے منظر اچانک گزر گئے۔ وہ کیسے اندر پہنچی، کیسے امی کے آغوش نے اسے سنبھالا دیا، اور ابو کو یوں بے حس و حرکت پڑے دیکھنا تو جیسے زندگی کا بدترین لمحہ تھا۔ وہ جو اس کا اخلاقی اور روحانی سہارا تھے، جو ہر مشکل کا درماں تھے، جنہوں نے اس کی سوچوں کو تعمیری رخ دیا، اس کے دل و ذہن کو دنیا کی علاشوں سے پاک رکھنے کی صحیح کی، پالا پوسا جوان کیا، اور آج یوں بے نیازی دکھا دی۔ اسے یوں لگ رہا تھا جیسے کبھی باپ سے ملی ہی نہ ہو، بس انہیں یوں نہ دیکھا ہو۔ ان سے متعلق ہر بات جیسے ایک خواب ہو کر رہ گئی تھی۔ شام تک تایا جی، تائی اماں، حسام اور آپی سب آ گئے تھے۔ شاید حشام بھائی نے انہیں چلتے وقت فون کر دیا تھا۔ سب نے حسب توفیق ان کا غم بٹایا، انہیں حوصلہ دیا، اور اسے یوں لگ رہا تھا جیسے نہ کبھی یہ غم کم ہوگا، نہ کہیں سے ذرا سے حوصلے کی بھیک ملے گی۔ وہ کمزور تھی، مگر اب اسے اپنے بے یار و مددگار ہونے کا شدت سے احساس ہونے لگا تھا۔ مگر امی کی خاطر اسے واپس پلٹنا پڑا۔ اب وہ دونوں ایک دوسرے کے لیے لازم و ملزوم تھیں۔ دوسرے لوگ چاہے کتنے ہی قریبی کیوں نہ ہوں، دوسرے ہی تھے۔ ایک ہفتے بعد سب اپنے اپنے گھروں کو سدھارے۔ انہیں پہلی مرتبہ احساس ہوا کہ وہ اس قدر تنہا ہیں کہ جیسے اپنا سایہ بھی نہ ہو۔ ابو تھے تو گھر بھرا بھرا اور پر رونق لگتا تھا، مگر اب یوں لگ رہا تھا جیسے مدت سے یہاں کوئی نہ رہا ہو۔ بس ہر سو اداسی سر نوارے بیٹھی تھی۔ اسے تو اتنی بھی ہمت نہیں پڑتی تھی کہ امی کو دو چار لفظ تسلی کے ہی بول دے۔ ایک ہفتے بعد تایا جان اور تائی اماں ایک بار پھر موجود تھے۔ وہ حشام کے لیے عائشہ کو مانگ رہے تھے۔ رات امی نے جب اس کی رائے مانگی تو کتنی ہی دیر تک وہ سر ہی نہ اٹھا سکی۔ وہ گھر جہاں چند دن اس نے بڑی مشکل سے ذلت کے بوجھ تلے دب کر گزارے تھے، جہاں اس کی ہر بات کا مذاق اڑایا جاتا تھا، وہاں ساری عمر کیسے گزارے گی؟ اور حشام بھائی کی ثنا رحیم میں دلچسپی کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں تھی۔ جانے وہ کس مجبوری کے تحت اس سے شادی کر رہے تھے۔ تایا جان نے ان پر جانے کیا دباؤ ڈالا تھا، کس طرح مجبور کیا تھا کہ وہ راضی ہو گئے، ورنہ یہ تو طے تھا کہ وہ خود سے کبھی بھی اس سے شادی پر راضی نہ ہوتے۔ اور بھلا اس کی زندگی کیا ہوگی، کیسے گزرے گی اس شخص کے ساتھ جو ہر لمحہ اس کا مذاق اڑانے پر تلا رہتا ہے؟ اور پھر ثنا رحیم، وہ اپنے خیالوں کی روح میں بہے جا رہی تھی کہ امی کی آواز سنائی دی۔ وہ کہہ رہی تھی، بیٹی، میں تمہارے ابو کی وفات کے بعد بہت کمزور ہو گئی ہوں، خود کو بہت تنہا محسوس کر رہی ہوں، اور پھر سب سے زیادہ مجھے تمہارا خیال ہے۔ تم اپنے گھر کی ہو جاؤ تو مجھے کم از کم تمہاری طرف سے تو سکون ہو۔ پھر حشام بہت اچھا لڑکا ہے، معقول صورت ہے، اچھی عادات اور اخلاق کا مالک ہے۔ بس یہ ہے کہ اس کی تربیت ذرا مختلف ماحول میں ہوئی ہے، لیکن مجھے اپنی بیٹی پر اعتماد ہے، حالات یقیناً بہتر ہو جائیں گے۔ ہاں، ان میں کوئی برائی نہیں ہے، وہ بہت اچھے ہیں۔ وہ آہستہ آہستہ خود کو باور کرانے لگی، اور پھر وہ بھلا ماں کو کیسے ناکام و مراد لوٹا دیتی۔ جیسے آپ کی مرضی امی، اس نے کہہ کر ایک بار پھر سر جھکا لیا۔ امی اس کا ماتھا چوم کر دعائیں دیتی باہر نکل گئیں۔ اس کی شادی دوسری شادیوں سے قطعاً مختلف تھی۔ ابو کی چونکہ تھوڑے ہی عرصے پہلے وفات ہوئی تھی، اس خیال سے بہت کم لوگ بلائے گئے، کوئی ہلا گلا نہیں تھا۔ جہیز کے لیے تایا جی نے منع کر دیا تھا۔ حشام خاصے سنجیدہ دکھائی دے رہے تھے۔ سنجیدہ تو وہ پہلے بھی ہوتے تھے، مگر آج ضرورت سے زیادہ سنجیدہ دکھائی دے رہے تھے۔ آپی اور تائی اماں کو دیکھ کر یوں لگتا تھا جیسے کوئی انہیں باندھ کر لایا ہو۔ حسام البتہ شرارتیں کرنے کی ناکام کوشش کر رہا تھا۔
لو دیکھ لو میری ماں، اپنی بیٹی کا نصیب، ذرا سی کوشش کرو تو ابھی اپنی بیٹی کے مستقبل کا اندازہ کر سکتی ہو۔ اس نے دل ہی دل میں امی کو مخاطب کیا، اگرچہ اسے اپنی آئندہ زندگی سے متعلق کوئی خوش فہمی نہیں تھی، مگر پھر بھی پر امید انسان ہونے کی بنا پر اس نے اچھا ہی سوچا تھا۔ حشام سے متعلق جتنے بھی تجربات تھے وہ کچھ زیادہ اچھے نہ تھے، مگر پھر بھی اس نے سوچا شاید وہ اچھے ہی ہوں، شاید ثنا رحیم میں ان کی دلچسپی کا اس نے غلط اندازہ لگایا ہو سکتا ہے وہ محض ان کی دوست ہو اور کچھ نہ ہو، مگر شادی پہ سب کا رویہ دیکھ کر اس کی خوش فہمی کے غبارے سے ہوا نکلی جا رہی تھی۔ شادی کے بعد کی زندگی اس کی توقع کے عین مطابق تھی، سوائے تایا جی کے باقی سب کا رویہ کھچا کھچا تھا۔ تائی اماں جو پہلے بات کر لیا کرتی تھی اب اس سے بھی گئی، وہ خود ہی بات کرتی تو جواب دیتی ورنہ خاموشی تھی۔ آپی کا مزاج پہلے ہی کسی سے نہیں ملتا تھا اور اس سے تو بالکل ہی نہیں ملتا تھا، وہ بھی موڈ ہوتا تو بات کرتی ورنہ اس کی موجودگی سرے سے نظر انداز کر دی جاتی۔ حسام کی اپنی دلچسپیاں تھیں، وہ اپنے ماں باپ کو بھی کم ہی دستیاب ہوتا تھا اور اس کی تو بات ہی دوسری تھی۔ رہ گئے حشام تو ان کا رویہ اس کی توقع کے برخلاف بالکل ہی دوسرا تھا، وہ بالکل خاموش ہو گئے تھے، حد سے زیادہ سنجیدہ۔ اس کا خیال تھا کہ وہ بات بات پہ حسب معمول مذاق اڑائیں گے، طنز کریں گے، مگر ایسا کچھ نہیں تھا، وہ مکمل طور پر خاموش تھے۔ وہ کچھ پوچھتی تو جواب مل جاتا ورنہ خاموشی کا ایک لامتناہی سلسلہ تھا۔ واہ کیسا مقدر تھا اور کیسی زندگی تھی، یہ صلہ ملا تھا ساری زندگی کی نیکیوں کا، محبت اور خلوص کا، ساری عمر کی اس کوشش کے باوجود کہ کسی کا دل نہ دکھے۔ اب اس کا اپنا دل لہو لہان ہوا جا رہا تھا، کسی کو پرواہ نہ تھی کہ ایک جیتا جاگتا وجود اس گھر میں لے کر آئے ہیں۔ اس کی جسمانی ہی نہیں ذہنی روحانی ضرورتیں بھی ہیں، اسے انسان کی ضرورت ہے نہ روپوں کی، اسے محبت اور خلوص کی ضرورت ہے۔ سوائے تایا جی کے کوئی بھی خود سے اسے مخاطب نہ ہوتا تھا۔ امی پوچھتی تم خوش تو ہو نا، اور اسے کہنا پڑتا میں بہت خوش ہوں امی، سب میرا بہت خیال رکھتے ہیں۔ عمر بھر جن ماں باپ نے یہ سکھایا تھا کہ ہمیشہ سچ بولنا، اب انہی سے جھوٹ بولنا پڑ رہا تھا۔ وہ آہستہ آہستہ خاموشی اور تنہائی کے سمندر میں ڈوب رہی تھی۔ بڑے دن تک ماتم کیا، خدا سے اپنی تقدیر کا شکوہ کیا اور پھر برسوں کی تربیت نے کام دکھایا۔ انسان اپنی تقدیر خود بناتا ہے، انسان چاہے تو کیا نہیں کر سکتا۔ محبت، خلوص اور صبر ایسے ہتھیار ہیں جن سے بڑی جنگ جیتی جا سکتی ہے اور وہ انہی ہتھیاروں سے لیس تھی۔ اس نے سب پہ توجہ دینی شروع کر دی، گھر کے ہر کام میں دخیل ہو گئی۔ پہلے تائی اماں کو اپنے ہر کام کے لیے کئی بار نوکروں سے کہنا پڑتا، اب ہر کام بن کہے ہو جاتا۔ تایا جی کی خدمت اس نے اپنا شعار بنا لیا، رات کو ان کے پاؤں دبانا اور دودھ لے جانا معمول بنا لیا۔ آپی سے بھی بات نکال کر ان کے قریب ہونے کی کوشش کرتی۔ البتہ حسام کا معاملہ دوسرا تھا۔ ایک دن اس کے گودام نما کمرے کی صفائی کیا کر دی، سالوں اس کی چیخوں سے گھر گونجتا رہا، پھر میری فلاں چیز کہاں ہے اور فلاں کہاں ہے، اور وہ ہر پکار پر دوڑتی جاتی اور فلاں چیز ڈھونڈ کر دیتی۔ ایک دن کے تماشے کے بعد اس نے گودام نما کمرے میں قدم رکھنے سے بھی توبہ کر لی۔ حشام کے ساتھ بھی اس نے بہتر تعلقات بنانے کی ہر ممکن کوشش کی، خود پر توجہ دینی شروع کی، حشام سے متعلق ہر کام اپنی ذمہ داری بنا لیا، ان کے آرام کا خیال رکھنا، ہر چیز مہیا کرنا، دوڑ کر ان کے کام کرنا، اور پھر اسے لگا کہ اس کی محنت رنگ لا رہی ہے۔ اس شام انہوں نے پہلی مرتبہ اسے ساتھ چلنے کو کہا، ان کے کسی دوست نے دعوت کی تھی۔ سنیا آپ اس خیمے سمیت ہی دنیا میں تشریف لائی تھیں؟ وہ گاڑی میں بیٹھی ہی تھی کہ وہ بول پڑے، جی کیا مطلب، خاک بھی سمجھ نہ آیا، میں اس خیمے کے متعلق دریافت کر رہا ہوں۔ انہوں نے اس کی چادر کی طرف اشارہ کیا، وہ بھلا کیا جواب دیتی، خاموش بیٹھی رہی۔ اگر آپ اسے اتارنا چاہیں تو میری طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے، انہوں نے بڑی فراخ دلی سے اجازت دی، اور وہ جس نے نہ بولنے کی قسم کھائی تھی اسے پھر بولنا پڑا۔ آپ کا کیا خیال ہے، میں جو پردہ کرتی ہوں تو کسی کے دباؤ کے تحت کرتی ہوں، کسی مجبوری کے تحت کرتی ہوں؟ اگر آپ ایسا سمجھتے ہیں تو بالکل غلط سمجھتے ہیں۔ آپ مذہبی احکامات کی پابندی کو کسی نہ کسی دباؤ یا مجبوری سے ہی کیوں جوڑتے ہیں؟ میں پردہ کرتی ہوں تو صرف اس لیے کہ یہ خدا کا حکم ہے، میں اپنی نسوانیت کے غرور اور وقار کی حفاظت کے لیے پردہ کرتی ہوں۔ میں کیوں کسی کے لطف کا سامان بنوں، کیوں لوگوں کے سامنے اپنی نمائش کروں؟ میں بہت قیمتی ہوں، دنیا کی ہر عورت بہت قیمتی ہے، اور اس کی عزت و وقار اس سے زیادہ قیمتی ہے۔ عورت راہ میں رکھنے والی چیز نہیں، اور نہ یہ کوئی ایسی چیز ہے جس کی سرعام نمائش کی جائے، لہٰذا آپ مجھے آئندہ ایسا کوئی مشورہ مت دیجیے گا جو میری عزت و وقار اور خدا کے حکم کے منافی ہو۔ اور بجائے اس کے کہ وہ اس کی بات پر غصہ کرتے، اس نے دیکھا ان کے ہونٹوں پر دبی مسکراہٹ تھی جسے وہ چھپانے کی کوشش کر رہے تھے، مگر واپسی پر پھر ان کا موڈ کچھ خراب ہی لگ رہا تھا، کیونکہ کم از کم اس کا تو پارٹی میں جانا بیکار ہی ثابت ہوا تھا۔ مکس گیدرنگ تھی، سو وہ سارا وقت منہ چھپائے ایک طرف بیٹھی رہی۔ کھانا بھی ان کے دوست کی بیوی نے الگ کمرے میں لے جا کر کھلایا۔ گھر آ کر وہ جلدی ان کے کپڑے استری کرنے لگی، کچھ تھکن محسوس ہو رہی تھی، لہٰذا وہ جلدی سو جانا چاہتی تھی۔ ابھی وہ کام سے فارغ ہی ہوئی تھی کہ ملازم نے ثنا رحیم کے آنے کی اطلاع دی
وہ بیڈ پر نیم دراز کوئی کتاب پڑھ رہے تھے۔ ملازم کے بتانے پر وہ فوراً اٹھ کھڑے ہوئے اور تیزی سے باہر نکل گئے۔ اس نے انہیں عجیب سرخوشی کے عالم میں دیکھا اور اس کا دل ایک بار پھر ڈوبنے لگا۔ اس کی اتنے دن کی محنت رائے گاہ گئی تھی۔ کافی دیر تک وہ بے جان سے انداز میں بیٹھی رہی، مگر پھر مہمانداری کے تقاضے نبھانے کے لیے اٹھنا ہی پڑا۔ جب وہ چائے لے کر اندر گئی تو ثنا رحیم نے بڑے تعجب سے اسے دیکھ کر کہا، ارے تمہاری ایک کزن ابھی تک یہی ہے؟ تم تو کہہ رہے تھے کہ یہاں آ کر ان کا صوم و صلات کا سلسلہ بہت متاثر ہوا ہے، پھر یہ واپس کیوں نہیں گئی؟ لگتا ہے یہاں دل لگ گیا ہے، اس نے بڑے معنی خیز انداز میں کہا۔ وہ آنکھوں میں آنسو لیے باہر نکل آئی۔ کیا اس گھر میں اسے کبھی عزت نہیں ملے گی؟ کیا تھا اگر میرے حق میں ایک لفظ ہی بول دیتے؟ کیا میں ابھی تک اتنا بھی حق نہیں حاصل کر پائی؟ اس نے بڑے دکھ سے سوچا۔ اور پھر جب وہ ڈرائنگ روم کے سامنے سے گزر رہی تھی تو وہ کہہ رہی تھی، شام کیا بات ہے، تم کچھ چپ چپ ہو، خیریت سے ہو؟ کہیں ناراض تو نہیں ہو میرے بغیر بتائے امریکہ چلے جانے پر؟ بھئی میں بھی کیا کروں، مصیبت میں پھنسی ہوں۔ جن بچوں کے ماں باپ میں طلاق ہو جائے ان کی زندگی بھی عذاب ہو جاتی ہے۔ اب امی نے اچانک فون کر کے کہا کہ باپ کے پاس اتنے عرصے سے رہ رہی ہو، اب میرے پاس آ جاؤ، میں تم سے ملنا چاہتی ہوں۔ میں نے بہت کہا کہ کچھ دنوں تک آ جاؤں گی، مگر انہوں نے اتنا اصرار کیا کہ مجھے اچانک جانا پڑ گیا۔ دیکھو پلیز تم خفا مت ہو، اس میں میرا کوئی قصور نہیں۔ دیکھو جیسے ہی آئی ہوں سب سے پہلے تم سے ہی ملنے آئی ہوں۔ نہیں میں تم سے تو خفا نہیں ہوں، وہ آہستہ سے بولے۔ پھر اتنے چپ چپ کیوں ہو؟ وہ ٹھنک کر بولی، میں تمہیں ایک بات بتانا چاہتا ہوں، سوچ رہا ہوں کیسے بتاؤں۔ انہوں نے گہری سانس لیتے ہوئے صوفے کی پشت سے سر ٹکایا۔ تم اطمینان سے ہر بات مجھ سے شیئر کر سکتے ہو، آخر میں تمہاری دوست ہوں۔ میری شادی ہو گئی، انہوں نے جیسے کسی جرم کا اعتراف کیا۔ کیا تمہاری شادی ہو گئی؟ کس سے؟ تم یقیناً مذاق کر رہے ہو، وہ بے یقینی کے انداز میں بولی۔ میں مذاق تو نہیں کر رہا، البتہ میری زندگی اچھا خاصا مذاق بن کر رہ گئی ہے۔ چچا جان کے اچانک موت سے عائشہ اور چچی بالکل اکیلی رہ گئی۔ ابو کو اچانک بھتیجی کی محبت کا بخار چڑھ گیا، مجھے اتنا مجبور کیا کہ مجھے عائشہ سے شادی کرنی پڑی۔ حقیقت یہ ہے کہ میں اس کے ساتھ کبھی بھی خوش نہیں رہ سکتا، ہم دونوں مخالف پول بنے ہوئے ہیں۔ وہ میرے مزاج کے بالکل برعکس ہے، اس کے نظریات، اس کا رہن سہن، اس کا انداز فکر، سب کچھ مجھے سمجھ نہیں آ رہا آخر زندگی کیسے گزرے گی۔ اور میں تم سے بھی بہت شرمندہ ہوں، اگرچہ میں نے تم سے کوئی لمبے چوڑے پیمان نہیں باندھے تھے، مگر پھر بھی میں نے تمہارے ساتھ کی خواہش کی تھی، اور یقیناً تم نے بھی، مگر مجھے اتنا مجبور کر دیا گیا کہ یہ سب کچھ کرنے کے سوا کوئی چارہ نہ رہا۔ اور ثنا رحیم کے غرور کا بت جیسے ایک دم سے منہ کے بل آن گرا۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے وہ جس کا مذاق اڑا چکی تھی اب وہ اس کا مذاق اڑاتی لگ رہی تھی۔ وہ ایک جھٹکے سے اٹھی اور دوسرے دروازے سے باہر نکل گئی۔ وہ بھی شکست خوردہ انداز میں اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ اچھا تو تم ہو وہ مجبوری کا سودا جس نے حشام خان کو مقروض بنا دیا ہے، وہ جسے خود کو ملامت کر رہی تھی۔ تم کچھ نہیں ہو سوائے ایک ناگوار بوجھ کے، کوئی حیثیت نہیں ہے تمہاری۔ اس نے بڑی بے بسی کے ساتھ تکیے پر سر رکھ دیا۔ صبح بہت مشکل سے نماز کے لیے اٹھی، ساری رات جیسے روتے ہوئے گزر گئی تھی، اب سر بہت بوجھل ہو رہا تھا۔ نماز پڑھ کر وہ پھر لیٹ گئی، جانے کب آنکھ لگ گئی، تقریباً 12 بجے تھے جب آنکھ کھلی۔ اس نے حسب معمول چند کام نپٹائے، حالانکہ تھکن ایسی تھی کہ دل بیٹھا جا رہا تھا، کچھ کرنے کو جی نہیں چاہ رہا تھا، مگر دھیان بھی تو بٹانا تھا نا۔ شام کو حشام آ گئے۔ ایک عجیب طرح کی اداسی اور بے بسی کی تحریر ان کے چہرے پر تھی، اسے ایک دم سے ان پر ترس آ گیا۔ بھلا اس سارے قصے میں ان کا قصور کیا تھا؟ یہ تو وہ تھی جو قصوروار تھی، مجبوری کا سودا تھی۔ اسے پتہ نہیں کیوں ایک دم سے ان کے ساتھ ہمدردی سی محسوس ہونے لگی۔ اسی خیال کے تحت اس نے ان کے سارے کام کیے اور پھر کئی دن اسی طرح گزر گئے۔ اس نے ان میں سے کسی کی خدمت ترک نہیں کی، حالانکہ کسی کے رویے میں بھی مناسب تبدیلی نہیں آئی تھی، مگر وہ پھر بھی مایوس نہیں تھی۔ ابو کہا کرتے تھے، انسان سے کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے، اس لیے کہ انسان سے مایوس ہونا دراصل خدا سے مایوس ہونا ہے، کیونکہ وہ خدا کی تخلیق ہے، اس میں خیر اور شر دونوں موجود ہے، لہٰذا انسان چاہے کتنا ہی برا کیوں نہ ہو اس سے خیر کی توقع رکھو، مسلسل اسے بھلائی کی طرف لاتے رہو، شاید وہ ہدایت پا جائے۔ اس دن اس نے وہ بات کہہ ہی دی جو بہت دنوں سے کہنا چاہ رہی تھی۔ سنیے آپ پاگل ہیں کیا بے ہوش؟ کیا مطلب؟ انہوں نے بڑے تعجب سے اسے دیکھا۔ بھائی دیکھے نا، نماز سے دو ہی قسم کے انسان مستثنیٰ ہیں، ایک تو وہ جو پاگل ہو، دوسرا جو بے ہوش ہو۔ اسی لیے میں آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہی تھی کہ آپ جو نماز نہیں پڑھتے تو آپ پاگل ہیں یا بے ہوش ہیں؟ آپ کیوں نہیں سمجھتے کہ نماز نہ پڑھنا کتنا بڑا گناہ ہے؟ مجھے یہاں کافی عرصہ ہو گیا ہے، میں نے نہ تو آپ کو نماز پڑھتے دیکھا ہے نہ قرآن پڑھتے۔ کیا آپ نے خدا کو جان نہیں دینی؟ بھائی تم تو اتنی نمازیں پڑھتی رہتی ہو، کیا میری مغفرت کی دعا نہیں مانگ سکتی؟ میرے دعا مانگنے سے کیا ہوتا ہے؟ میری دعائیں تو خود مجھے بھی نہیں لگتی۔ ویسے اللہ یہ نہیں کہتا کہ صرف دعاؤں سے سارے کام سنور جائیں گے، کام سنوارنے کے لیے ہاتھ پیر ہلانے پڑیں گے۔ بھائی تمہاری کون سی دعا قبول نہیں ہوتی مجھے بتاؤ، دونوں مل کے مانگ لیتے ہیں، شاید قبول ہو جائے۔ وہ شرارت کے موڈ میں تھے۔ نہیں، میری دعا آپ کی دعا نہیں ہو سکتی، اور یہی سب سے بڑا المیہ ہے۔ اس نے افسردگی سے کہتے ہوئے سر جھکا لیا۔ وہ شاید سمجھ گئے تھے، اس لیے کچھ نہیں بولے۔ کبھی کبھی اس کی ساری ہمتیں جیسے جواب دینے لگتی، اسے یوں لگتا ہے جیسے کبھی کچھ بھی نہیں بدلے گا، سب کچھ یوں ہی رہے گا، اس کی حیثیت سدا یوں ہی رہے گی، اور ثنا رحیم اور آپ ہی جیسے لوگ اس پر اور اس سے متعلق ہر چیز پر حکومت کرتے رہیں گے۔ وہ محبت، خلوص
اور صبر جیسے جن ہتھیاروں کے بلبوتے پر خود کو بہادر اور مضبوط سمجھتی آئی تھی، وہ تو بالکل ہی بیکار ثابت ہو رہے تھے۔ اتنے عرصے سے وہ جل کڑ رہی تھی، بے چینی اس کا مقدر تھی۔ باقی سب اپنی اپنی جگہ پرسکون تھے، اپنی زندگی میں مگن تھے۔ ہاں، اگر کوئی آتا تھا تو صرف دل جلانے، نہ کہ تسلی دینے، محبت بانٹنے۔ وہ جس کے ساتھ زندگی بھر کا ناتا جڑا تھا وہی لاپرواہ اور بے نیاز تھا، تو دوسروں سے کیا شکوہ؟ کبھی کبھی اس کا بھی جی چاہتا اپنا دکھ کسی کو جا سنائے، مگر کسے سناتی؟ کوئی ایک بھی تو نہیں تھا ایسا جسے اپنا کہہ سکتی۔ صرف ایک ماں تھی، مگر اسے کیا بتاتی کہ ان کا دکھ بھی اسے جھیلنا پڑ جاتا، پھر دوہرے عذاب کو سہنا پڑتا۔ لہٰذا بہتر یہی تھا کہ سب کچھ خود ہی برداشت کرے، مگر اب تو یہ بھی ممکن نظر نہیں آ رہا تھا۔ برداشت کی بھی ایک حد ہوتی ہے۔ ایسی اذیت ناک تنہائی، پھر روز اذیت کا نیا سلسلہ اسے پاگل کر دینے کو کافی تھا۔ اس دن اس نے سنا، آپی حشام سے کہہ رہی تھی، سنو، تم شادی کیوں نہیں کر لیتے؟ مجھے معلوم ہے تم عائشہ کے ساتھ خوش نہیں ہو، تم اس کے ساتھ کبھی خوش رہ ہی نہیں سکتے، تم دونوں الگ الگ دنیاؤں کے لوگ ہو، تو پھر کیا یہ بہتر نہیں ہے کہ تم اپنی دنیا الگ بسا لو؟ میں نے پاپا کو کتنا سمجھایا تھا کہ یہ ظلم مت کریں، حشام عائشہ کے ساتھ کبھی خوش نہیں رہے گا، مگر ان پر تو بھتیجی کی محبت کا بخار چڑھا ہوا تھا، کسی کی نہیں سنی، اب بھگتے نتیجہ۔ اچھا سنو، وہ ثنا رحیم بھی بری نہیں ہے، اسی کے ساتھ شادی کر لو، میں پاپا سے بات کروں گی، تم بالکل فکر مت کرنا، وہ ضرور مان جائیں گے۔ آپی حشام کو تسلیاں دے رہی تھی۔ ایک عورت دوسری عورت کا استحصال کس طرح کرتی ہے، یہ اس نے پہلی مرتبہ دیکھا، اور حیرت کی بات یہ تھی کہ سب کو حشام کی ہی فکر تھی، کسی نے یہ نہ سوچا وہ بھی تو ایسے ہی عذاب سے دوچار ہے۔ وہ کب خوش تھی، یہاں کا ماحول اس کے مزاج اور نظریات سے قطعاً مختلف تھا، ہر روز اسے خود کو مارنا پڑتا تھا۔ یہ الگ بات ہے کہ اپنی تربیت کی بنا پر حشام کو اپنا سب کچھ سمجھتی تھی، اپنی طرف سے کوئی کمی نہیں چھوڑنا چاہتی تھی کہ کہیں قیامت کے روز بھی وہی مجرم نہ ٹھہرائی جائے، مگر وہ بھی کیا کرتی تھی، تو بہرحال ایک انسان ہی نا۔ اس قدر مخالفتوں کی فضا میں جینا اس کے لیے اس لیے بھی مشکل تھا کہ تنہا بھی تھی اور کمزور بھی۔ اس کا خیال کسی کو کیوں نہیں تھا، کوئی اس کے متعلق کیوں نہیں سوچتا تھا؟ اس قدر خود غرضیوں سے اس کا پہلی مرتبہ واسطہ پڑا تھا، اور وہ حیران تھی کہ انسان اس قدر خود غرض بھی ہو سکتا ہے۔ اور آپی جو ہر کسی کو اپنی جاگیر کا حصہ سمجھتی تھی، یہاں بھی اپنا حق جتانے پہنچ گئی تھی۔ بھائی کے لیے تو ان کے پاس ہر قسم کا مشورہ تھا، مگر وہ کیا کرے یہ اسے کوئی بھی نہیں بتاتا تھا۔ مایوسی کے اندھیروں میں بڑے دنوں کے بعد ایک دیا روشن ہوا۔ اسے لگا جیسے اس کی کوششیں اتنی بھی بیکار ثابت نہیں ہو رہی، کہیں نہ کہیں تھوڑا بہت اثر ضرور ہو رہا ہے۔ اس دن وہ کچھ رازداری، کچھ شرمندگی کا تاثر لیے اس سے پوچھ رہے تھے، سنو، یہ عصر کی نماز میں کتنی رکعتیں ہوتی ہیں؟ اور وہ تو کافی دیر تک انہیں حیرانی سے کھڑی دیکھتی رہ گئی۔ ارے کیا دیکھ رہی ہو، ایک ذرا سی بات ہی تو پوچھی، کیا نہیں بتا سکتی؟ وہ میرا مطلب ہے آپ اور نماز، کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا، اس نے آہستگی سے کہا۔ کیوں میں نماز نہیں پڑھ سکتا؟ کیا خدا صرف تمہارا ہے، کیا میرا نہیں ہو سکتا؟ وہ باقاعدہ خفا ہونے لگے۔ نہیں، میرا مطلب یہ تو نہیں تھا، اس نے سر جھکا لیا۔ دوسری مثبت تبدیلی یہ تھی کہ پہلے وہ اسے آپ کہہ کر مخاطب کرتے تھے، بلکہ مخاطب کیا کرتے تھے وہی بات کرنے کی کوشش کرتی تھی، لیکن اب وہ کبھی کبھار بات کرنے لگے تھے اور تم کہہ کر اسے مخاطب کرتے تھے۔ تم ایک تو بے تکلفی کی علامت ہے، لیکن اگر کسی کو کچھ نہ سمجھا جائے تو اسے بھی تم کہہ کر مخاطب کیا جاتا ہے۔ اب معلوم نہیں وہ اسے بے تکلف ہو رہے تھے یا پھر اسے کچھ نہیں سمجھتے تھے، بہرحال جو بھی تھا اسے کافی حوصلہ ملا تھا۔ وہ جو اتنے دنوں سے خود سے بھی ناراض ہوئی جا رہی تھی، تو اب یوں لگ رہا تھا جیسے اتنے دنوں بعد تازہ ہوا ملی ہو سانس لینے کو۔ پھر کئی دن گزر گئے، کسی بھی قسم کی ہلچل مچائے بغیر آپی نے بھی چکر نہیں لگایا تھا۔ کئی دنوں سے یہ حیرت کی بات تھی، اور ثنا تو خیر کئی دنوں سے ادھر آئی نہیں تھی۔ شاید باہر مل گئے ہوں گے حشام اس سے، وہ خاصی بے اعتبار ہوئے جا رہی تھی، اور کیوں نہ ہوتی، وہ جب سے آئی تھی مستقل بے اعتباری کی فضا میں سانس لے رہی تھی، پھر بھلا اتنی جلدی کسی کا اعتبار کیسے آ سکتا تھا؟ اس سارے قصے میں ایک بات جو اچھی تھی وہ یہ تھی کہ حشام اب کبھی کبھار نماز پڑھنے لگے تھے، اور اس سے دو چار باتیں بھی کر لیا کرتے تھے، اس کے لیے یہی بہت تھا۔ کچھ تو تبدیلی آئی تھی نا، چاہے تھوڑی ہی صحیح۔ ایک دن آپی آ گئی، کچھ پریشان لگ رہی تھی۔ حیرت کی بات یہ تھی کہ بیٹا بھی ان کے ساتھ تھا، ورنہ اسے تو عموماً باپ ہی سنبھالا کرتا تھا۔ انہوں نے حسب معمول مستقل ڈیرے ڈال لیے تھے، کئی دنوں سے ادھر ہی تھی۔ حشام کو سارا وقت مختلف مشورے دیتی نظر آتی، جب اس پر نظر پڑتی تو خاموش ہو جاتی۔ یہ بات بھی ایک دن سامنے آ گئی کہ ان کے یہاں طویل قیام کا مقصد کیا ہے۔ ان کے شوہر کا تعلق کسی دور دراز گاؤں سے تھا، خود وہ تو آپی کے ساتھ بہت عرصے سے یہی مقیم تھے، مگر اب حال ہی میں ان کے والد فوت ہو گئے تھے، تو چھوٹے بہن بھائی اور ماں بالکل اکیلے رہ گئے تھے۔ اسی وجہ سے وہ واپس گاؤں جانا چاہتے تھے، جبکہ آپی کے لیے کسی صورت ممکن نہیں تھا کہ وہ گاؤں جا کر رہتی۔ یہاں ان کا خاص حلقہ تھا جہاں وہ جانی پہچانی جاتی تھی، پھر یہاں کی سہولیات اور ان کی خاص سرگرمیاں، سبھی کچھ چھوڑ دینا بہت مشکل تھا۔ غالباً زندگی میں پہلی بار خالد صاحب نے اس حوالے سے دباؤ ڈالا تھا،
مزاحمت کی تھی۔ آپ ہی کو پہلی مرتبہ پتہ چلا کہ وہ غصہ بھی کر سکتے ہیں۔ آخری راستہ انہوں نے یہ رکھا تھا کہ وہ چاہیں تو طلاق لے سکتی ہیں اور یہاں رہ کر اپنی من پسند زندگی گزار سکتی ہیں۔ بچہ اپنے باپ کے ساتھ گاؤں جائے گا کیونکہ اس کی ماں کے پاس تو فرصت ہی نہیں ہے اسے پالنے کی، پھر ماں کے پاس چھوڑنے کا کوئی مقصد ہی نہیں ہے۔ آپ بھی شاید کسی خوف کے تحت اٹھ کر ماں باپ کے گھر چلی آئی تھی، حالانکہ وہ خود کو بہت بہادر ثابت کرتی تھی، مگر اب معاملہ اس کے بالکل برعکس تھا۔ اس دن صبح صبح تایا جی بہت غصے میں لگ رہے تھے۔ وجہ وہی تھی، آپ ہی کے طویل قیام پر اب انہیں غصہ آنے لگا تھا۔ اس وقت بھی تم نے سب سے لڑ بڑھ کر اس سے شادی کی تھی، حالانکہ وہ کسی طور ہمارے قابل نہ تھا، مگر تمہیں ایک ہی دن سوار تھی کہ اسی سے شادی کرنا ہے۔ پہلے شادی کر کے ماں باپ کا سر جھکایا، اب اپنی حرکتوں سے اپنا گھر اجاڑ کر ہمیں رسوا کرو گی۔ گھر بسانے کے بعد یہ طور طریقے ہوتے ہیں۔ تم کبھی آرام سے گھر نہیں ٹکی، کبھی اپنے بچوں کو اپنا نہیں سمجھا۔ ساری دنیا کے لیے تمہارے پاس وقت ہے، نہیں ہے تو صرف شوہر کے لیے نہیں ہے۔ گھر کو تم نے ہوٹل سمجھ رکھا ہے، اب اگر وہ اپنے گاؤں جا کر رہنا چاہتا ہے تو اس میں برائی کیا ہے؟ مانا کہ تمہارے لیے گاؤں کی زندگی مشکل ہوگی، مگر یہ بھی تو نہیں ہوگا کہ وہ ترانتی دے کر تمہیں کھیتوں میں جا کھڑا کرے گا۔ روپے کی تمہارے پاس کمی نہیں، سہولیات خریدنا کون سا مشکل کام ہے؟ پھر اگر وہ اپنی بیوہ ماں کے پاس جا کر رہنا چاہتا ہے تو یہ اس کا حق ہے اور فرض بھی۔ تم نے بہت منمانی کر لی، میں بہت عرصے سے دیکھ رہا ہوں، اور اس شریف آدمی نے کبھی شکوہ تک نہیں کیا، تمہاری ہر زیادتی برداشت کرتا رہا۔ طیب ابو نے انہیں اچھی طرح ڈانٹ دیا تھا۔ اس وقت ناشتے کی ٹیبل پر سبھی موجود تھے۔ آپ یہ کیسے برداشت کر سکتی تھی کہ یوں جن لوگوں پر اپنی داغ جمائے بیٹھی ہیں ان کے سامنے ان کی بے عزتی ہو؟ ابو پلیز بس کریں، یہ طے ہے کہ میں اس سڑے بسے ماحول میں جا کر نہیں رہ سکتی، اور آپ شادی کا سارا الزام مجھ پر نہیں ڈال سکتے۔ آپ کا بھی قصور ہے، اگر میں نادان تھی تو آپ تو سمجھدار تھے، روک دیتے شادی سے مجھے۔ انہوں نے الٹا ماں باپ کو الزام دینا شروع کر دیا۔ جب اولاد اپنے فیصلے خود کرنے لگے اور ماں باپ کو بے عقل اور جاہل سمجھنا شروع کر دے تو پھر یہی کچھ ہوتا ہے۔ بہرحال تم یہاں رہو یا وہاں، میری طرف سے کسی مدد کی توقع مت رکھنا۔ تم اپنے معاملات میں ہمیشہ سے خود مختار رہی ہو، لہٰذا جو بھی فیصلہ کرو اپنی ذمہ داری پر کرو، مجھ سے کسی قسم کی توقع مت رکھنا۔ تایا جی بات ختم کر کے ٹیبل سے اٹھ گئے۔ بعد میں تائی اماں نے بھی سمجھانا شروع کر دیا تو آپ ہی جھنجھلا کر اٹھ گئی۔ انہیں کسی کی کوئی بات نہ سمجھ میں آ رہی تھی نہ اچھی لگ رہی تھی، لیکن یہ طے تھا کہ ان کے ایوان اقتدار میں زلزلہ آ چکا تھا، پھر چند ہی دنوں میں بہت کچھ تبدیل ہو چکا تھا۔ آپ یہ کسی طور برداشت نہیں کر سکتی تھی کہ ان کے اقتدار کا سورج جلے، اور خالد کے ساتھ ان کے گاؤں جا کر رہنے کا مطلب یہی تھا کہ انہوں نے شکست تسلیم کر لی ہے۔ یہ انہیں کسی صورت برداشت نہیں تھا، تو اس بات پر کوئی سمجھوتا نہ ہو سکا۔ وہ گاؤں جا کر رہنے کو تیار نہ تھی، اور خالد اب یہاں نہیں رہ سکتے تھے۔ آپ ہی نے خالد سے علیحدگی ہی مناسب سمجھی، اور اس معاملے میں انہوں نے اپنے بچے کی بھی پرواہ نہ کی۔ انہیں خود پسندی اور ہٹ درمی نے یہاں تک پہنچا دیا تھا کہ اب انہیں اپنے مفاد کے سوا کچھ نظر نہ آتا تھا۔ خالد اپنا بیٹا لے کر گاؤں چلے گئے۔ تایا جی تو پہلے ہی آپ ہی سے ناراض تھے، اب بات کرنا ہی چھوڑ دی۔ آپ ہی کی ہٹ درمی اور بے جا ضد نے ان کا سر جھکا دیا تھا۔ اب بھائی بھی مزاحمت کرنے لگے تھے، دونوں نے انہیں انداتا سمجھنا چھوڑ دیا تھا۔ آپ ہی نے جب یہ حالات دیکھے تو الگ رہنا شروع کر دیا۔ ان کے اقتدار کا سورج صحیح معنوں میں غروب ہو چکا تھا۔ آپ ہی کی طلاق کے بعد سے تائی اماں میں بھی ایک تبدیلی آئی۔ اب وہ وقتاً فوقتاً عائشہ کو پاس بٹھا کر اپنے دکھڑے روتی، اپنی بد نصیبی کا افسوس کرتی۔ یہ حقیقت ہے کہ جب اپنے دل پر چوٹ پڑے تبھی دوسروں کا دکھ محسوس ہوتا ہے۔ انہوں نے اگرچہ اس کا دکھ محسوس تو اب بھی نہیں کیا تھا، مگر کم از کم اسے تسلیم ضرور کر لیا تھا، اور یہ بڑی بات تھی۔ مگر یہ کیسا ظلم تھا کہ ایک طرف سے سکون ہوا تھا تو دوسری طرف سے پھر اضطراب میں مبتلا ہو گئی تھی۔ ثنا رحیم کے آمد و رفت ایک مرتبہ پھر شروع ہو چکی تھی۔ پتہ نہیں کیوں اسے یہ امید ہو گئی تھی کہ آشام اب بھی اس کے ہیں، ذرا سی کوشش سے کامیابی اس کا مقدر بن سکتی ہے۔ سو اب وہ روز ہی آنے لگی تھی۔ دونوں کئی کئی گھنٹوں تک گپے مارتے، کارڈز کھیلتے جاتے، ہر قسم کی گفتگو ہوتی، اور اس دوران اس کی ڈیوٹی یہ ہوتی کہ وہ چائے کی سپلائی جاری رکھے، اس میں کمی نہ آنے پائے۔ دونوں آؤٹنگ کا پروگرام بناتے تو ساتھ میں اسے ضرور گھسیٹا جاتا، ساتھ میں جا کر پھر اسے بے نیاز ہو جاتے، اور وہ سارا وقت یہی سوچتی رہتی یہ کون سے گناہ کی سزا ہے، یہ عذابوں کا سلسلہ آخر کب ختم ہوگا۔ آؤٹنگ سے فارغ ہوتے تو اچانک شاپنگ کا پروگرام بن جاتا۔ حشام اس سے جی بھر کر شاپنگ کرواتے، اس کی بلند ذوقی کی تعریف کرتے، اور ساتھ میں اسے نصیحت کرنا نہ بھولتے، دیکھو زمانے کے ساتھ ساتھ انسان کو بدلنا چاہیے، قناعت اچھی چیز ہے مگر اسے گلے کا پھندا نہیں بنانا چاہیے، وغیرہ وغیرہ۔ اور وہ چپ چاپ ان کے بات سنا کرتی۔ آج کل پھر اس کی ذہنی اذیت انتہاؤں کو چھو رہی تھی، کبھی کبھی اسے لگتا وہ پاگل ہو جائے گی۔ وہ اب حشام سے مایوس ہو جاتی تھی، وہ کبھی نہیں سدھریں گے، اس بات کا اسے یقین ہو چلا تھا۔ ابو کے سارے اصول غلط لگنے لگے تھے، محبت، سچائی اور خلوص کے سارے ہتھیار
کن گئے تھے۔ پتہ نہیں یہ ہمیشہ سے ہی اتنے بیکار تھے یا صرف اس کے لیے بیکار ثابت ہوئے تھے۔ جو بھی تھا وہ ہارتی جا رہی تھی۔ اسے اگر امی کا خیال نہ ہوتا تو کب کی واپس بھاگ گئی ہوتی، مگر وہ جب بھی واپسی کا سوچتی امی کا خیال اس کے قدم جکڑ لیتا اور وہ پھر رک جاتی۔ مگر اب یہ سارا سلسلہ اس کے لیے ناقابل برداشت ہوتا جا رہا تھا۔ اب تو کسی کام میں اس کا جی نہیں لگتا تھا، بس سارا دن سوچتی رہی۔ اذیت کا ایک لامتناہی سلسلہ تھا جو گن کی طرح سے چاٹ رہا تھا۔ اس دن شام کو حشام گھر پر نہیں تھے اور ثنا آ گئی۔ ملازمہ نے اس کے آنے کی اطلاع دی۔ اس نے اچانک فیصلہ کر لیا کہ آج وہ دو ٹوک بات کر کے رہے گی، آر یا پار، کسی ایک کا فیصلہ اسے کرنا ہوگا۔ آخر وہ کب تک اس پولیس رات پر لٹکی رہے گی؟ وہ اٹھ کر ڈرائنگ روم میں چلی گئی۔ ہیلو، یہ حشام نظر نہیں آ رہا، کہاں گیا ہے؟ عجیب آدمی ہے، آج تو ہمیں بہت ضروری کام سے جانا تھا اور یہ صاحب غائب ہو گئے۔ اس کا موڈ کافی خراب لگ رہا تھا۔ حشام سے آپ روز ہی ملاقات کرتی ہیں، آج ایک ملاقات میرے ساتھ بھی کر لیں۔ اور وہ اس کے لہجے پر چونکی تھی۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ میرا مطلب یہ ہے کہ آپ کب تک میرے لیے اذیت کا سامان کرتی رہیں گی؟ کب تک میری محبت، خلوص اور وفا کی امتحان آپ لیتی رہیں گی؟ کب تک مجھے آپ کے مذاق کا نشانہ بننا پڑے گا؟ آخر میرے ساتھ آپ کیا کھیل کھیل رہے ہیں؟ مجھے بھی تو پتہ چلے۔ جس مجرم کو اصولی چڑھایا جاتا ہے اسے کم از کم اس کے جرم سے ضرور آگاہ کر دینا چاہیے۔ میں بھی چاہتی ہوں کہ مجھے میرا جرم بتایا جائے۔ کیا میرا جرم صرف اتنا ہے کہ میں سچائی راست بازی کو سب سے اہم سمجھتی ہوں؟ مجھے آپ کی طرح دوسروں کے حق پر ڈاکہ ڈالنا نہیں آتا، یا یہ ہے کہ میں دوسروں کی طرح آگے بڑھ کر اپنا حق نہیں چھین سکتی۔ میں نے حشام کے ساتھ کی کبھی خواہش نہیں کی تھی، نہ میں زبردستی ان کی زندگی میں داخل ہوئی۔ آپ کے راستے میں کوئی رکاوٹ نہیں تھی، آپ بآسانی ایک دوسرے کے ہو سکتے تھے، مگر یہ آپ کی تقدیر ہے کہ آپ نہیں مل سکے۔ مگر اس سارے قصے میں مجھے میرا قصور تو بتایا جائے۔ میں نے کیا جرم کیا ہے؟ آپ نے مجھے کیوں عذابوں میں غرق کر دیا ہے؟ آپ مجھے کیا سمجھتی ہیں؟ میں اور کتنا صبر کروں، کتنا حوصلہ دکھاؤں؟ میرا گھر میرے سامنے ہی لوٹا جا رہا ہے، پھر میں خاموش کیسے رہوں؟ میں اور برداشت نہیں کر سکتی۔ میری رگ رگ میں آپ نے مل کر اذیت کی چنگاریاں بھر دی ہیں۔ مجھے یہ ناقابل بیان اذیت اندر ہی اندر چاٹ رہی ہے۔ میں گل گل کر ختم ہوئے جا رہی ہوں۔ خدا کے لیے اذیت کا سلسلہ بند کر دیں۔ اب میں یہ ذلت اور نہیں سہ سکتی، خود کو مزید ارزا نہیں کر سکتی، مزید اپنا امتحان نہیں لے سکتی۔ آر یا پار کوئی ایک فیصلہ کر دیں، چاہے میرے حصے میں صرف نقصان ہی کیوں نہ آئے، مگر خدارا مجھے کسی کنارے لگنے دیں۔ آپ کو حشام چاہیے، بے شک لے جائیں۔ اب میں اس آگ کو مزید اپنے گلے کا ہار بنا کر نہیں رہ سکتی۔ میں نے مان لیا ہے کہ میں ہار گئی ہوں۔ میں نے جس اصول پر عمل کیا، یہ سوچ کر کہ یہ سچائی پر مبنی ہے، وہ سب غلط ثابت ہو گئے ہیں۔ یہ سارے اصول جھوٹ ہیں۔ یہ انہی کے لیے اچھے ہیں جن کی قسمت اچھی ہو، اور میری تقدیر کبھی بھی اچھی نہیں رہی۔ مجھے کسی سے کوئی شکوہ نہیں ہے۔ جس نے جو کچھ بھی کیا اپنی فطرت کے عین مطابق کیا۔ میرا جرم یہ ہے کہ میری فطرت میں خود غرضی اور چوری شامل نہیں ہے۔ دیکھو عائشہ، تم خواہ خفا ہو رہی ہو، مجھے لگتا ہے تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، تم آرام کرو۔ ثنا اتنی دیر سے اس کی باتیں سن رہی تھی، اسے بولنا پڑا۔ نہیں ثنا، اسے بولنے دو۔ بولنے سے دل کا بوجھ ہلکا ہوتا ہے، اور اس کے اندر کا بوجھ تو ایک لمبے عرصے کا ہے، دو چار لفظوں سے کیا نکلے گا؟ حشام جانے کب اندر آ گئے تھے؟ دونوں میں سے کسی کو پتہ نہیں چلا تھا۔ ثنا، زندگی میں انسان بہت سارے خواب دیکھتا ہے، کچھ حقیقت پسندانہ اور کچھ غیر حقیقی۔ پھر گھر کا ماحول بھی اہم کردار ادا کرتا ہے۔ آج تک میں جس ماحول میں رہا وہ اس ماحول سے قطعی مختلف تھا جو مجھے عائشہ جمال نے آ کر دیا۔ پہلے میرے غصے کی انتہا نہیں تھی۔ مجھے زبردستی کے ایک ایسے فعل پر مجبور کیا گیا جس پر میں عام حالات میں کبھی تیار نہ ہوتا۔ پھر اگرچہ تم سے میں نے لمبے چوڑے عہد و پیمان نہیں کیے تھے، مگر پھر بھی ایک معاہدہ ضرور تھا جس کے ہم دونوں پابند تھے۔ مگر میری شادی میری مرضی کے خلاف کر دی گئی تو میں نے خود کو تمہارا مجرم پایا، بلکہ خود اپنا بھی۔ مجھے لگا جیسے میں انچاہی زندگی گزار کر خود پر بھی بہت بڑا ظلم کر رہا ہوں۔ پھر اس لڑکی نے مجھے ایک نیا راستہ دکھایا، خدا کی طرف جانے کا راستہ۔ میں نے ہر طرح سے اپنی فرسٹریشن دور کرنے کی کوشش کی، مگر کامیابی نہیں ہوئی۔ پھر میں نے سوچا چلو اس راستے کو بھی آزما لیا جائے۔ میں نے اسے آزمایا اور میں مایوس نہیں ہوا۔ مجھ جیسے دوریے کے لیے تو یہ حیرت کا مقام تھا ہی، مگر دراصل یہ عائشہ جمال کی کامیابی کا پہلا زینہ تھا۔ میں خدا کے قریب ہوا تو مجھے اس لڑکی کی اہمیت کا احساس ہوا۔ میں اس کے قریب ہوتا چلا گیا۔ شب و روز کی رفاقت میں نے دیکھا یہ اس دور کی لڑکیوں سے بالکل مختلف ہے۔ نہ تسنہ، نہ بناوٹ، نہ ریاکاری۔ یہ اس دور کا معجزہ نہیں تو اور کیا ہے؟ یہ جب سے یہاں آئی ہے ہم سب مل کر اس کا استحصال کیے جا رہے ہیں، مگر یہ صبر سے اسے برداشت کرتی آ رہی ہے۔ آخر اس چھوٹی سی عمر میں اتنا صبر اور اتنی برداشت کہاں سے آیا کہ کسی دن ایک شکوہ بھی میں نے اس کے لبوں پر مچلتے نہیں دیکھا۔ یہ بے حس نہیں تھی، اتنا مجھے معلوم تھا۔ جو لوگ محبت کر سکتے ہیں وہ بے حس ہو ہی نہیں سکتے۔ میری ماں بہن کی تمام تر بے رخی کا جواب
اس نے محبت سے دیا، کبھی ان کی کسی بات پر اعتراض نہیں کیا۔ پھر میری بہن کے ازدواجی زندگی کی ناکامی نے بھی مجھے سبق دیا۔ میری بہن کے پاس کیا نہیں تھا، دولت، شہرت اور ایک عدد فرمانبردار شوہر، مگر اس کے باوجود اس کی زندگی ناکام رہی۔ آج وہ بالکل تنہا ہے اور محض ہٹ درمی کی وجہ سے اپنی غلطی اور شکست کا اعتراف نہیں کر رہی کہ اس نے محض ذرا سی بات پر اپنا گھر اجاڑ دیا۔ ایسے کتنے کیس ہمارے ارد گرد ہوتے رہتے ہیں جہاں چھوٹی چھوٹی باتوں پر گھر اجاڑ دیے جاتے ہیں۔ پھر ان تمام حالات کا موازنہ میں نے اپنے گھر کے ساتھ کیا تو مجھے پتہ چلا کہ ایک یہ لڑکی ہے، یہ تمام تر زیادتیوں کے باوجود خاموش ہے۔ کیا اسے معلوم نہیں کہ اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ لیکن مجھے پتہ چلا کہ یہ بے خبر نہیں ہے، یہ سب جانتی ہے، مگر گھٹی میں پڑے صبر کی بنا پر خاموش ہے۔ یہ تو شاید بہت کم تھا، اگر اس سے زیادہ برے حالات میں بھی اسے رہنا پڑتا تو یہ رہتی۔ اتنا مجھے معلوم ہے کہ یہ برے سے برے حالات میں بھی یہاں گزارا کرتی، کیونکہ اسے مجھ سے محبت ہے۔ انہوں نے مسکرا کر اس کی طرف دیکھا۔ اور ہاں تم جسے مجھ سے محبت کا دعویٰ ہے، تم اپنے انداز و اطوار میں آپ ہی سے کسی طرح بھی کم نہیں ہو۔ یہ تمہارا قصور نہیں ہے۔ ہم جس سوسائٹی سے تعلق رکھتے ہیں وہاں آوے کا آوا یوں ہی بگڑا ہوا ہے۔ مجھے معلوم ہے اگر میری اور تمہاری شادی ہو جاتی تو یہ بہت کم دن چلتی، اس لیے کہ ہم دونوں ہی کبھی کسی بات پر سمجھوتا نہ کر سکتے، قربانی نہ دے سکتے، اور نتیجہ وہی نکلتا جو آپ ہی کی شادی کا نکلا۔ مجھے معلوم نہیں تھا، مگر اب پتہ چلا ہے۔ گھر پیسے کی فراوانی اور آسائشات کی موجودگی سے مضبوط نہیں ہوتے، بلکہ گھر بنانے کے لیے تو قربانی، محبت اور خلوص کی ضرورت ہوتی ہے۔ اور یہ صفات کم از کم ہماری سوسائٹی کی کسی لڑکی میں نہیں ہیں۔ اور ہاں عائشہ، تم نے یہ کیوں کہا کہ تم ہار گئی ہو؟ تمہارے سارے اصول جھوٹے تھے۔ نہیں، تمہارے اصولوں کی سچائی کا واضح ثبوت میں ہوں۔ یہ تمہاری سچائی ہی تھی جس نے مجھے باندھ لیا اور رائے راست پر لے آئی۔ میں نے تمہارے وجود کے توسط سے خدا کو دیکھا۔ میں نے بہت دن پہلے تمہیں پہچان لیا تھا، مگر میں یہ چاہتا تھا کہ تم بھی خود کو پہچانو، اپنے حقوق کا ادراک کرو اور انہیں خود حاصل کرو۔ بغیر کوشش کیے تو خدا بھی کچھ نہیں دیتا۔ مجھے خوشی ہے کہ تم نے اس اصول کو پا لیا۔ اذان کی آواز سن کر وہ باہر نکل گئے اور ان کے پیچھے پیچھے ثنا رحیم بھی سر جھکائے نکل گئی، اور وہ سوچ رہی تھی کہ انسان کس قدر ناشکرا اور جلد باز ہوتا ہے۔ اس کے بے صبرے پن نے اسے یہ دن دکھایا، مگر اللہ کا لاکھ شکر تھا کہ اسے اس کے ناشکرے پن کی سزا نہیں ملی تھی، بلکہ ایک خوبصورت زندگی ملی تھی جس میں حشام قدم قدم اس کے ساتھ تھے۔ بے شک خدا بڑا غفور الرحیم ہے۔ آپ کو یہ ناول کیسا لگا؟ کمنٹس میں اپنی رائے ضرور دیں۔ ہمارے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، شیئر کریں۔